آداب عرض ہے، میں ہوں عاطف توقیر. معذرت چاہتا ہوں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں مسلسل کوشش کے باوجود لائیو نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اب امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہوں گی. میں صرف 2-3 چیزیں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ متبادل آپ ہر بدھ کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے اب دیکھتے ہیں، لیکن آج کوئی لگ بھگ 30 منٹ کی تاخیر ہو گئی. میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. خصوصی جو آج ظاہر بات ہونا ہے، میں ذرا دیکھ لوں کہ جتنے بھی ہمارے پیجز ہیں وہاں پر جا چکا ہے یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں عاطف توقیر آفیشیل، یعنی جو فیس بک پر ہمارا پیج ہے عاطف توقیر آفیشیل، اس پر. اس کے علاوہ آپ ساتھ ہی ساتھ متبادل کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر بھی، اور ساتھ ہی ہم دوسرے دوستوں سے درخواست کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے پروفائل پر اس پروگرام کو شیئر کر دیں. اس طرح سے زیادہ سے زیادہ احباب تک ہماری بات پہنچ جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد یہ پروگرام ظاہر ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ یہ پروگرام دیکھ پائیں گے پھر سے ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی. تو اس طرح سے مختلف پلیٹ فارمز پر آپ اور آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ہوتی رہے گی. خیر، آج اس پروگرام میں ظاہر میں نے پہلے سے اناؤنس کر دیا تھا کہ اب موضوع کیا ہوگا ہمارا. چند روز قبل مردان میں ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان کو توہین رسالت کے الزام پر جس بے دردی سے ہلاک کیا گیا، اس پر ظاہر ہے پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کی رپورٹنگ ہوئی. اور جس بے دردی سے ہلاک کیا گیا اور جس طرح سے پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک فالٹ لائن دکھائی دی جس میں 2 مختلف موقف ہمارے سامنے آئے. ایک وہ لوگ تھے جو اس قتل کو، اس پورے واقعے کو اگر مگر ہمیشہ کی طرح اس سے جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو اس کو کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کر رہا تھا. اور بعد میں معلوم چلا کہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے وہ الزامات بھی درست نہیں تھے. اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اس قسم کے معاملات میں عموماً جو معاملہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور پھر سچ ثابت کرنے والا کوئی ہوتا نہیں. اور پھر اس کے باوجود ہم ایسے لوگ اپنے آس پاس موجود دیکھتے ہیں جو کھلے عام یا تو اس کی مذمت نہیں کرتے ایسے واقعات کی، جو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک خاص طبقہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ اگر آپ کوئی بات کرنے کی کوشش کریں یا معاشرے میں اس طرح کے پہلوؤں کو کنڈیم کرنے کی کوشش کریں، ان کی مذمت کرنے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کے سامنے نہ صرف کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ شاید آپ ہی دائرہ اسلام میں نہیں رہے. اس پر میں نے پورا ایک بلاگ بھی، ویڈیو بلاگ کی صورت میں آپ تک پہنچا تھا اسلام کا دائرہ کے نام سے. لیکن آج خاص طور پر ہم اس موضوع کو تفصیل سے دیکھیں گے. اس میں مختلف نقطہ نظر آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خواہش یہی ہوگی کہ تمام احباب کا نقطہ نظر کھل کے آپ کے پاس آئے. اس پروگرام کے لیے میں نے سب سے پہلے، میں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اسلامک اسکالر، دانشور، محقق جاوید احمد غامدی صاحب سے گفتگو ہوئی. ان سے گفتگو کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ فرانس میں چارلی ہیبدو میں جو ایک اخبار تھا جس میں پیغمبر اسلام کے خاکے چھاپے تھے، ایک دہشت گرد وہاں گیا اور اس پورے اخبار میں جو جتنے بھی کارٹونسٹ تھے ان کے ایڈیٹوریل میٹنگ میں اس نے فائرنگ کر کے 13-14 لوگوں کو ہلاک کر دیا. اس پر بھی عالمی دنیا، جو مسلم دنیا ہے، عالم اسلام میں 2 مختلف نقطہ نظر دیکھے جا رہے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو صریحاً اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو، اس کو ظاہر ہے اس کا پھر اثر پڑتا ہے مسلمانوں پر بھی اور مسلمانوں کی زندگیوں پر بھی. لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو یہ واضح الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ چونکہ انہوں نے خاکے بنائے تھے اس لیے ان کا قتل جائز تھا. یہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، ٹھیک ہے اور ٹھیک نہیں ہے کہ بیچ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور اسی لیے یہ ضروری تھا کہ اس پلیٹ فارم سے، متبادل کے پلیٹ فارم سے کھل کر تفصیل سے گفتگو کی جائے اور یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور کیوں ہے. میں درخواست کر دوں گا آپ تمام احباب سے کہ جتنے بھی احباب ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ پھر گفتگو ہماری زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچ جائے. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ غامدی صاحب سے جو میری اس وقت گفتگو ہوئی تھی اس کانٹیکسٹ میں
اور اس میں پھر میں نے توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون پر بھی بات کی تھی. ان کا جو کہنا تھا وہ میں آپ کے سامنے وہ پہلے پیش کرنا چاہوں گا. چارلی ہیبدو کا واقعہ ہوا تھا, وہ جو پیغمبر اسلام کے خاکے جس اخبار میں چھپے تھے, وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور وہ 17 لوگوں کو وہاں قتل کر دیا گیا. اس پر یہاں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ 2 حصوں میں تقریباً بٹی ہوئی تھی. ایک طرف تو وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو یہ چھاپنا بھی نہیں چاہیے تھا, تو اس لیے اگر انہوں نے چھاپا ہے تو انہوں نے غلط کام کیا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا اگر خاکہ کہیں چھاپا جاتا ہے تو یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کا رسپانس اس طرح سے دیا جائے؟ نہیں, اسلام میں یہ بالکل ضروری ہے. اس قانون کا یا مسلمانوں کے اس رویے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام تو عفو و درگزر کا دین ہے, اس میں ایسی کوئی ہدایت نہیں کی گئی. اسلام میں جن چیزوں پر سزا بیان کی گئی ہے ان میں سرے سے چیز شامل ہی نہیں ہے. پاکستان میں جو توہین رسالت کا قانون بنایا گیا یہ بھی قرآن کے بالکل خلاف ہے, یہ حدیث کے بھی بالکل خلاف ہے, یہ تو فقہ اسلامی کے بھی بالکل خلاف ہے. اس لیے اس طرح کا کوئی رد عمل مسلمانوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. انہیں اپنے جذبات کا اظہار کا حق حاصل ہے, لیکن شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں, اور اگر کسی نے کوئی غلط رویہ اختیار کیا تو اسے توجہ دلائیں. مسلمان دوسروں کے لیے دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے, وہ ان کو مارنے کے لیے نہیں نکلتا. ہاں, لیکن پاکستان میں تو یہ بڑا سنجیدہ اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اگر آپ اس قانون کے بارے میں بات بھی کریں تو میں اس قانون کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اور برسوں سے اس پر بات کر رہا ہوں. بہت کچھ لکھا بھی ہے, بہت کچھ کہا بھی ہے. اس قانون کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ میری ان سے گفتگو تھی اور یہ میں نے آپ کی نظر کر دی. بتانا یہ تھا کہ غامدی صاحب اس بارے میں بڑا کلیئر موقف رکھتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح تشدد کا راستہ اپنانا کسی بھی صورت درست نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے خادم حسین رضوی جیسے احباب بھی موجود ہیں جو کھلے عام ممتاز قادری کو بھی ہیرو قرار دیتے رہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو سپیچز ہیں, ان کی جو تقاریر ہیں, ان کے خطبات جو ہیں وہ ہر وقت سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آتے ہیں, اور جس میں وہ کھلے عام اس طرح کے واقعات کو نہ صرف درست قرار دیتے ہیں بلکہ وہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اس طرح کی کلنگ کو. ان سے کل میری گفتگو ہوئی اسی صورت میں, اسی حوالے سے, اور میں چاہ رہا تھا کہ ان سے کوئی علمی انداز سے گفتگو ہو, کوئی بات ہو, کوئی راستہ نکلے, اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ کم از کم اس واقعے کو, جو مشعل خان کا واقعہ پیش آیا ہے, جس بے دردی سے اسے مارا گیا, اور پھر بعد میں معلوم چلا کہ اس طرح کا تو وہ اس پر یہ الزامات بھی جھوٹے تھے. میں نے پوری کوشش کی کہ خادم حسین رضوی صاحب سے کوئی علمی گفتگو ہو پائے, لیکن ان کا جس طرح کا رویہ تھا, ایک تو انہوں نے جو ایک خاص طرز سے گفتگو کی, اور دوسری بات یہ کہ پھر وہ گفتگو کے درمیان میں وہ چھوڑ کے چلے گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے نہ فون اٹھایا اور نہ پھر بات کرنے کی کوشش کی, نہ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی. میں ان سے ہونے والی گفتگو آپ کی نظر کر دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے, پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اس قانون کو دیکھیں گے کہ قانون ہے کیا, کس طرح سے, اور اس کے بعد پھر جو دوسرے احباب ہیں ان کی گفتگو میں آپ کے سامنے آپ کی نظر کر دوں گا. میں کیا ہوا نہیں, لیکن جو سچے ہیں ان پر الگ سے بات کرتے ہیں, لیکن جو 95% لوگ اگر پہلے آپ یہ بات کریں نا, جو سچے ظاہر ہے اس وقت سچ اور جھوٹ جو ہے اس کے اندر تمیز اٹھ جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. نہیں, لیکن اس کے لیے ضرور سچے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان پر عمل درآمد کرتے اور جو غلط لوگ کرتے تھے ان پر بھی ان کو گرفت کرتے. یہ تو حکمرانوں کا کام ہے نا, ہمارا کام تو نہیں ہے. سچ اور جھوٹ کے لیے انٹیلیجنس موجود ہے, ادارے موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, کورٹ موجود ہیں, اس میں لے جائیں. اس میں شور اٹھانے کی پوری دنیا میں شور مچانے کا معنی ہی نہیں بنتا. جب پوری ایک ریاست موجود ہے, قانون موجود ہے, حکمران موجود ہے, تو وہ اس کو لائے. جھوٹے لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو کون ان کے میت میں کھڑا ہوا مجھے آج تک پتا ہے. جس آدمی نے رسول اللہ کی عزت کے قانون کو اگر اپنی ذات کے لیے استعمال کیا, کون مذہبی آدمی اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا, مجھے ایک نام لے دیجیے. تو پھر پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غلط یا جھوٹا استعمال کرتے ہیں, یا بات یہ ہے جو صحیح, یہاں تو ممتاز قادری کے مسئلے کو پہلے مانے نا, وہ صحیح ہوا ہے. نہیں, لیکن صحیح ہوا ہے اس کو بھی لوگ نہیں, لیکن خادم صاحب آپ ظاہر ہے آپ عالم دین ہیں, کوئی بھی شخص عالم دین ہونے کی حیثیت سے تو میں بات کر رہا ہوں نا. جی کوئی بھی برما کی وہ چیختی ہوئی بچیوں کی آوازیں کسی کو نہیں آئی. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے. وہاں وہ انہوں نے چیلے جو ہے وہ مسلمانوں کے شہید کرنے کے بعد چیلوں کو چھوڑا, وہ گوشت نوچ رہے.
क्या शाम की क़यामत गुजर नहीं आई? बस एक वाक़या हो गया तो इसको उठा कर ये मजहब के साथ नाम हो गया, मजहब के नाम पर हो गया। नहीं खादिम साहब को इराक के अंदर अमेरिका ने मारे, वो किधर गए? नहीं खादिम साहब देखें ना, बात ये जंगी के वाक़यात किधर गए? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, उस पर तो पूरी दुनिया कंडेम कर ही रही के अंदर आप भी उन्होंने 2 गुस्ताख पाल कर रखे हैं, सलमान रुश्दी और तस्लीमा नकवी। ये पाकिस्तान में जो बलागर पकड़े हैं, इनको क्या हुआ? अरबों गुस्ताखियां की इन्होंने रसूलुल्लाह की। अच्छा खादिम साहब, मैं आज भी अखबार में लिखने लगा था कितने कत्ल हुए हैं इसके बगैर, लेकिन मैं थक जाता हूँ लिखते लिखते, मैं फिर नहीं लिखता। अच्छा मैं सिर्फ ये अर्जी कर रहा हूँ कि चूंकि पूरी दुनिया में जो भी कोई भी किसी भी इंसान के साथ ज्यादती होती है, ज़ाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कंडेम कर रही होती है, लेकिन पाकिस्तान में कम्युनिटी जो है ना, ये सारी दुश्मन इस्लाम है। इस्लाम के खिलाफ बस को इनको बात मिलनी चाहिए दुनिया में। नहीं लेकिन आप ये बताएं कि जो जी यहाँ जो ईसाई आबादी में तो हाफ़िज़ कुरान कहते हैं उनको कत्ल कर दिया गया था, जला दिया गया था, उनके लिए क्यों नहीं बोले लोग? अच्छा अगर हम सवाल बाय सवाल जाएंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी हमारे सुनने वालों के लिए भी। वहां क्यों नहीं बोले लोग? जी खादिम साहब, जो सवाल बाय सवाल जाएंगे ना तो आसानी हो जाएगी हमारे लोगों के लिए। सिर्फ ये बता दीजिए कि जो इस वक्त जो, क्योंकि फौरन इस वाकये के बाद मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहूंगा। पहले हमारे साथ बैठकर ये बात करें कि नामूस रिसालत का मसला है क्या, ठीक है? अगर किसी को कोई परेशानी है दुनिया में तो हम उस मसले को बताना चाहते हैं। खादिम साहब सिर्फ मुझे एक बात दरियाफ्त करनी है, इस वाकये के फौरन बाद जो बनौरी टाउन के मुफ्ती नईम साहब हैं वो आए और पूछे ना बनौरी टाउन वालों से। जी जो उन्होंने कहा कि जिनके मदरसे दहशतगर्दी में आए हुए हैं उनसे पूछे ना कि उनका मदरसा क्यों दहशतगर्दी में आया हुआ है। नहीं लेकिन उन्होंने कम से कम आके सवाल करे ना, मेरा मदरसा तो नहीं आया दहशत। नहीं उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कंडेम किया। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो इस तरह का कानून को अपने हाथ में लेता है वो गैर इस्लामी है मामला। कानून जो पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का या तौहीन मजहब का कानून है, वो ये कहते हैं कि कोई भी शख्स को ये जाती कानून है, इन्होंने माना है उस कानून को। नहीं लेकिन उस कानून ने आसिया मसीह को सजा दी, अमल हुआ है उस पर। खादिम साहब कोई भी शख्स वो जो सजा हुई ना, वो तो रियासत का मामला है, उस पर जरूर दबाव डालना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये रियासत का मामला है तो रियासत सीधी हो ना, रियासत जब सही चलेगी तो फिर लोग नहीं ना, जब रियासत उस कानून को अमलन नहीं नाफिज करती तो फिर लोग तो ऐसे करेंगे नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे कर रहा हूं, आपसे आप ये क्लियर कट ये बताएं कि क्या लोग कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं इस्लामी शरिया के मुताबिक? मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की तौहीद किया उनको सजा मिली है। नहीं वो तो उसके लिए रियासत पर आप दबाव डालेंगे ना, लेकिन क्या लोग फैसला करना, क्या लोग फैसला कर सकते हैं सड़क पर? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल यह है कि ये मामला दरपेश आता क्यों है, बस। अच्छा चलिए फिर अगला सवाल ये कि जो पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का जो कानून है, क्या ये वाकई इस्लामी कानून है? यही तो कानून गलत नजर आता है। नहीं सर, क्या ये आप इस पर उछल कर लिखते हैं, बोलते हैं। नहीं क्या ये इस्लामी कानून है सर? कौन सा? पाकिस्तान में जो 295C या 295B के तौहीन रिसालत के तो गैर इस्लामी है। नहीं तो है नहीं क्योंकि जो उसूली तौर पर इस कानून के, जिस तरह दूसरे उलमा भी कहते हैं कि इस कानून के 2 हिस्से हैं, जो प्रोसीजरल लॉ है, यानी कौन सा मौलवी कहता है ये बात? नहीं हमने इस पे बात की, गांधी साहब से भी बात की, हमने इस पे ताहिरुल कादरी साहब से भी बात की। तो मुनकर हदीस है, नहीं तो इस्लाम का नुमाइंदा है। ताहिरुल कादरी साहब भी एजेंट है। ताहिरुल कादरी साहब भी यही कहते हैं कि जो ताहिरुल कादरी भी जो है वो उसकी नामूस रिसालत वाली किताब पहले पढ़े और आप उसका मौक़िफ़ देखें, उसका पहला मौक़िफ़ सही है या दूसरा सही है, उससे पहले ये वज़ाहत पूछें। नहीं लेकिन अगर जो आप उसमें क्या बताना चाहते हैं लोगों को, उसमें क्या था ऐसा? मैं यही बताना चाहता हूँ कि हुजूर की इज्जत का कानून जो है 1400 साल पुराना है और इस पर उम्मत ने हमेशा इस पर पहरा दिया है। नहीं बात खत्म हुआ है। अच्छा वो तो उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्योंकि इस पर की बात में मैं यही तो बात कर रहा हूँ। नहीं इस्लाम का अपना ज़ाब्ता कानून है, वही अर्ज कर रहा हूँ। कोई काम नहीं कर क्या मैं वही सिर्फ आप अपनी राय दीजिए। कौन सा कानून है, आप अपनी राय दीजिए ना कि उसको अच्छी तरह नाफिज करना नहीं जानते हैं और हमने बनाया भी हुआ है। अच्छा क्या नहीं, मैं सिर्फ ये इस्लाम न सिखाए, नहीं मैं सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ, आपसे आपकी राय ले रहा हूँ मैं। आप दरियाफ्त न करें ना, पहले बदमाशों से पूछे अमेरिका से वो गुस्ताखान रसूल को क्यों हिमायत करता है। नहीं क्योंकि यहाँ पर आजादी इज़हार राय पर जब ये बलागर पकड़े गए तो अमेरिका ने कहा कि हम आजादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। कौन सी आजादी इज़हार राय है? नबियों के खिलाफ बात करना? नहीं लेकिन ये तय कौन करेगा सर कि किसी शख्स ने कोई तौहीन की है? नहीं करेंगे ना, मुसलमानों का तो 1400 तयशुदा है। नहीं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान में जो दस्तूर है, पाकिस्तान में जो कानून है, क्या आप समझते हैं कि वो शरई कानून है इस्लाम के मुताबिक?
یہ پاکستان میں تھی کہ ان سے گفتگو ہو جائے، لیکن بہرحال ان سے گفتگو نہیں ہو پائی. وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ اب باقی چیزوں پر بھی تو جو ہے وہ لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے، تو اس پر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے قانون پر عمل کرنے کی. یہ ویڈیو کی صورت میں بعد میں آپ تک پہنچوں گا. کچھ تکنیکی مسائل ہیں جس کی وجہ سے شاید یہ بات آپ تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، اور میں بعد میں اس کو ویڈیو کلپ کی صورت میں یوٹیوب پر اپنے چینل پر رکھ دوں گا، وہ آپ تفصیل سے سن لیجئے گا. یہاں پر بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ علمی انداز سے جانا جائے، گفتگو سنی جائے، لیکن ظاہر ہے جو ایک خاص ہمارا رویہ ہے گفتگو نہ کرنے کا، اور خاص طور پر جو ہمارے معاشرے کی پوری کی پوری جو ایک سپیس ہے، جو میدان ہے جس میں گفتگو ہو سکتی ہے، خصوصاً علمی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کو توڑنے کا وہ رویہ یہاں پر بھی آپ بھرپور طور پر دیکھ سکتے ہیں. پہلے یہ ایک کیمپین ہے نیور فورگیٹ پاکستان کی، انہوں نے بھی اس پر ایک تفصیلی ایک ویڈیو بنائی تھی. میں وہ پہلے آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ وہ یہ پورا معاملہ، یہ توہین رسالت اور توہین مذہب کا جو قانون ہے یہ ہے کیا، کیونکہ پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے. اس پروگرام میں نے اس پروگرام کے لیے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب ان سے بھی گفتگو کی، اور ساتھ ہی مفتی قوی ان سے بھی گفتگو کی، اور پھر جبران ناصر سے بھی بات کی. میں پہلے نیور فورگیٹ پاکستان کی یہ کلپ ہے، یہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم مزید اس پر بات کریں گے. نو جولائی 1986 دور حکومت جنرل ضیاء الحق کا قومی اسمبلی کے سامنے توہین رسالت کو جرم قرار دینے کے لیے بل پیش کیا گیا اور سزا تجویز کی گئی عمر قید. مگر کچھ اراکین کا موقف تھا کہ سزا موت ہونی چاہیے، اور اس پہ اجلاس طلب ہوا تو 6 اراکین کی گفتگو نمایاں رہی. اس میں شامل تھے مولانا گوہر رحمان جو کہ عالم دیوبند بھی تھے، حمزہ صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، میر نواز خان مروت جو کہ وزیر مملکت برائے انصاف تھے، لیاقت بلوچ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے، بیگم نثار فاطمہ جن کا بھی تعلق جماعت اسلامی سے، سید تراب الحق شاہ قادری جو کہ بریلوی عالم دین تھے. اجلاس کے آغاز میں مولانا گوہر رحمان کہتے ہیں، توہین رسالت کی سزا موت ہے اور اس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے. وزیر مملکت میر نواز خان مروت نے مذکورہ قانون میں مندرجہ بالا تبدیلی کی تجویز کی کہ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ سزائے موت یا عمر قید کا حقدار ہوگا، اور ساتھ ہی جرمانے کا بھی ذمہ دار ہوگا. بیگم نثار فاطمہ نے کہا، اگر یہ بل پاس نہ کیا گیا تو گورنمنٹ کو ہماری جائے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، ورنہ خدا سے تو جائے پناہ نہیں، اور عوام کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی. تراب الحق قادری جذبات سے بھرے لہجے میں کہتے نظر آئے، اگر یہ بل ہم نے پاس نہ کیا تو 2.5 لاکھ لوگ پارلیمنٹ کے باہر جمع ہوں گے. اسپیکر صاحب، ہمیں یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہیے. اسی اسنا میں حمزہ صاحب تنہا تجویز کرتے ہیں، ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ساتھ ہی ہم اسے اتنی تیزی سے پاس کر کے ناانصافی کر رہے ہیں. اس مسئلے کو مشتہر کرنا چاہیے تاکہ ماہرین کے نقطہ نظر سے اسے بہترین بنایا جا سکے، تاکہ کوئی شک و شبہات نہ رہے. تراب صاحب نے اس موقع پہ مداخلت کی، تشہیر کے لیے اس وقت بھیجا جائے جب اس معاملے میں کوئی دو رائے موجود ہو، فی الوقت اس پہ اجماع ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگ شاید گمان کر رہے ہوں کہ اجماع کیا ہوتا ہے. اسلامی اصطلاح میں اجماع در حقیقت علماء اسلام کا تاریخ میں کسی قانونی مسئلے میں اتفاق رائے کا اظہار کرنا ہے، اور اس سے رجوع تب کیا جاتا ہے جب اس مسئلے پہ قرآن اور سنت سے وضاحت حاصل نہ کی جا سکے. حمزہ صاحب نے دوبارہ پارلیمان کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف لے جانے کی کوشش کی اور کہا کہ کم سے کم اس اجلاس کو ملتوی ہی کر دیں. اگر ایک بار سیاستدان، وکلاء اور دیگر ماہرین اس کا جائزہ لے لیں تو بہتر ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں خلا رہ جائے اور دنیا ہمارا مذاق اڑائے. اس پہ تراب صاحب نے پھر مداخلت کی اور کہا کہ کہہ دیا نا کہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اجماع جو کہ اسلامی قانون کا ایک ماخذ ہے، ممبران کی زبان پہ اس بل کو پاس کرتے ہوئے گردش کرتا رہا،
कतई कोई दो राय नहीं है, इख्तिलाफ राय नहीं है, तमाम मकातब फिक्र का इस पे इज्मा है, बहस की जरूरत ये इस्लाम का इजमाई मसला मुश्तहर करने की तजवीज आपके जहन में आई भी कैसे? मुझे एक शास कॉल भी नहीं मदारिस से तस्दीक के बाद अब हम इसे तशहीर के लिए नहीं भेज सकते। सारी उम्मत का इत्तफाक है कि सवाए मौत के और कोई सजा जरा भर भी इख्तिलाफ नहीं। इस बिल को फौरी पास किया जाए और तशहीर के लिए ना भेजा जाए। और हमजा साहब, आपको अपनी राय बदलनी चाहिए। गौहर रहमान साहब और तरावुल हक ने 5 मुख्तलिफ किताबों से नकल की और ये साबित करने की कोशिश की कि इस पे इजमा मौजूद है कि शातिम रसूल को कत्ल किया जाएगा। आए इन 5 हवालों का जायजा लेते हैं। इन पार्लियामेंटेरियंस ने अल्लामा इब्ने तैमिया की किताब अल-सारिम अल-मसलूल का हवाला दिया और कहा कि गुस्ताख रसूल की सजा इजमाअन कत्ल ही है। हालांकि इसी किताब के अंदर इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ दिया गया है कि गैर मुस्लिम को गुस्ताख रसूल होने पे कत्ल नहीं किया जाएगा। मेमरान ने फिर इब्ने आबिदीन की तरफ मंसूब करके ये कहा कि हर गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल है और इस पे इजमा मौजूद है। हालांकि मज़कूरा मौलिफ ने वाज़े तौर पर लिखा है कि गैर मुस्लिम की सजा कत्ल नहीं है। मेमरान ने फिर कहा कि मदारिस वाले भी यही राय रखते हैं। हालांकि जब हमने निसाब को परखा तो पता लगा कि बड़े बड़े फुकाहान जिसमें साहिब हदाया भी शामिल हैं, ये राय रखते हैं कि गैर मुस्लिम की गुस्ताखी कुफर में इजाफे के सिवा कुछ नहीं और ये इजाफा जवाज़े कत्ल नहीं। यही गलत बयानी वो तकीउद्दीन सुब्की के बारे में भी करते हैं। हालांकि उन्होंने भी अपनी किताब अल-सैफ अल-मसलूल में हनफी राय बयान की कि गुस्ताख रसूल अगर गैर मुस्लिम हो तो बतौर सजा के उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। मशहूर आलिम दीन इमाम तहावी, जिनको मदारिस में पढ़ाया जाता है, उन्होंने भी यही लिखा कि गैर मुस्लिम गुस्ताख रसूल की ज़बानी तादीब तो की जाएगी मगर उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। और आखिर में पार्लियामेंटेरियंस ने फतवा आलमगीरी का हवाला दिया कि इसके भी बकौल उलमा कहते हैं कि इजमा मौजूद है कि गुस्ताख रसूल की सजा सिर्फ मौत है। हालांकि इस किताब में भी वाज़े लिखा है कि गैर मुसलमान को गुस्ताख रसूल होने पे कत्ल नहीं किया जाएगा। हकीकत ये है कि हर वो किताब या नस जिसे मेमरान पार्लियामान ने इजमा के सबूत के लिए पेश किया, वही किताबें इनके दावों की नफी करती हैं। इस बिल के मंजूर होने में इजमा ने अहम किरदार अदा किया। हालांकि इस इजमा को मसनूई कहा जा सकता है, हकीकी नहीं। जब इन अरकान असेंबली के दलाइल का महवर इजमा था और ये इजमा गैर मुसलमानों के लिए मौजूद नहीं, तो सवाल उठता है कि आज पाकिस्तान में गैर मुसलमानों को तौहीन रसालत के जुर्म में मौत की सजा क्यों दी जाती है। हमजा साहब ने उस वक्त भी अपने 2 खदशों का इजहार किया था। पहला कि इस बिल में तौहीन की कोई जामे तारीफ मौजूद नहीं, और दूसरा कि लोग बेजा एक दूसरे की तकफीर करते हैं, कुफर के फतवे लगाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल मामलात को मजीद खराबी की तरफ धकेल दे। इसलिए जरूरी है कि इस पर बहस की जाए। और उस वक्त फिर तोराब साहब उनका मजाक उड़ाते हुए ये बोले कि हमजा साहब, जो तरीकेकार आप बता रहे हैं वो कानून साजी का नहीं, दर हकीकत एटम बम बनाने का है। कैसे बनेगा, कहाँ मारा जाएगा और क्या होगा। लिहाजा तब्दीली का बिल पास कर दिया जाता है और सजाए मौत तौहीन रसालत के बिल का हिस्सा बन जाती है। चुनाचे एक ऐसा मुल्क जहां मामूली सी कानून साजी पे साल लग जाते हैं, वहां एक बिल चंद घंटों में पास कर दिया गया जिसमें सजाए मौत तय पाई गई। नुमाइंदगान की तुफलाना उजलत पसंदी और गलत बयानी इस हकदार तो नहीं कि ये इस्लामी या जमहूरी कहलाए, मगर हम ये पूछने पे तो हकदार हैं कि आखिर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत और मजहब की तौहीन क्यों की गई। अच्छा, बात यह है कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि उनसे सवालात किए जाएं, मैंने पूरी कोशिश की कि उनसे कोई इल्मी अंदाज से गुफ्तगू हो जाए। और जो अहबाब इस वक्त फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि फिलहाल फ़ोन ना करें, फिलहाल सिर्फ प्रोग्राम ये देखें। जब मैं प्रोग्राम आपको फ़ोन के लिए कहूँगा तो तब आप फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि फिर इस तरह से डिस्टर्बेंस होती है, गुफ्तगू हो नहीं पाएगी। अभी मैं फिलहाल कॉल्स नहीं ले रहा, जब मैं कॉल देने का कहूँगा तो फिर आप कॉल कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग अभी कॉल कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, खैर, तो खादिम हुसैन रिजवी साहब से मैंने पूरी कोशिश की कि उनसे उनकी राय ली जाए, लेकिन जो राय है वो अब आप देख चुके हैं कि उनकी राय क्या थी और उससे कौन सी इल्मी कोई बात निकल सकती थी। ये भी एक तरीका है कि जब भी आप बात की जाए, कोई इल्मी बात की जाए, अपनी बात के हक में दलाइल देने की बजाय आप दूसरों की बातों को बुरा कहना शुरू कर दें। हमारे यहाँ जब भी कहा जाता है कि जी ये जुल्म ना करें, तो हमारे यहाँ एक खास तबका है, वो कहता है जी कि हिंदुस्तान में भी तो यही करते हैं। कहा जाता है कि साहब यहाँ पर कानून अपने हाथ में ना लें, किसी शख्स को इल्ज़ाम लगाकर इस तरह मत मारें। तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में भी तो कोई शख्स गाय अगर को ज़िबा करता है तो उसके साथ यही होता है, या म्यांमार में भी तो यही होता है।
عجیب یہ لاجک ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ کبھی بھی آپ کسی اور شخص کے غلط کو، کسی اور انتہا پسند کے غلط کو اپنے درست ہونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور اس غلط کو غلط کہنا وہ اسی بنیاد پر یا اسی اخلاقی جرت پر یا اخلاقی مقام پر ہو سکتا ہے جب آپ خود وہ غلط کام نہ کر رہے ہوں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک خاص تربیت سے بچوں کو گزارا جاتا ہے، اور ایک خاص، میں نے اپنے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ جن بچوں ایک تو مشعل خان کا قتل ہوا، لیکن جو لوگ اس قتل میں ملوث تھے، جو لوگ اس درندگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ بھی اصل میں ہمارے اس نظام کے متاثرہ لوگ ہیں. اس حوالے سے میری تفصیلی بات ہوئی جبران ناصر سے بھی. نیور فورگیٹ پاکستان انہی کی کیمپین ہے، اور ان سے میں نے اجازت لے کے ان کا یہ جو توہین مذہب اور توہین رسالت سے متعلق قانون پر ان کی ریسرچ کی بیس پر یہ جو دستاویزی ایک ٹکڑا تھا، یہ میں نے آپ کی نظر کیا تھا. ان سے میری گفتگو ہوئی، وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں تاکہ معلوم چلے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا، اس کے متاثرہ لوگ کتنے ہیں، اور یہ ان سے جو میری گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. ہم بات کرتے ہیں جبران ناصر سے، ان کا ظاہر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے کافی کام ہے، اور ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں یہ صورتحال ہے کیا، اس قانون کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ ہیں کیا، پرابلمز کہاں آ رہی ہیں، اور کس طرح سے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش موجود ہے. جبران آداب عرض ہے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. آداب. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس قانون سے متاثرہ افراد کتنے ہیں، اور کیوں ضروری ہے کہ اس قانون میں تبدیلی کی جائے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بناتے ہیں قوانین اس ملک میں، خاص طور پر جب ہم نے بلاسفمی لا بنایا، ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا، رسول پاک کی حرمت و سنت کے نام پہ بنایا. مگر پاکستان اکیلا وہ ملک نہیں، اس نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہ اسلام ہمارے لیے ایکسکلوسیو ہے. اگر ہم عالم اسلام اور دنیا پر نظر ڈالیں گے تو دنیا میں کسی ملک میں آپ کو بلاسفمی کی سزا موت نہیں ملتی، یعنی کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے علماء ہیں، دین ہیں، فقہان ہیں، وہ اجماع نہیں کر سکے اس بات پہ. اور صرف ایک سعودی عرب میں سزا ہے موت کی، وہ بھی اپوسٹسی کے لیے، بلاسفمی کے لیے نہیں. وہ بھی چونکہ ایک ہمارے یہاں سوچ ہے کہ اگر آپ ایک بطور مسلمان بلاسفمی کرتے ہیں تو آپ اپوسٹیٹ ہو جاتے ہیں، آپ مرتد ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں سزا کیوں ہے؟ اور جو کہ پاکستان اسلام کے نام پہ کام کر رہا ہے، تو میرے خیال میں پورے عالم اسلام کو، تمام فقہان کو، تمام علماء کو جو دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک ماڈریٹ پکچر پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی جو اصل امیج ہے، ان کو بھی پاکستان کی حکومت کو ایڈوائز کرنا چاہیے. اور صرف ہمارے ہاں جو لوکلی اویلیبل مولوی ہیں جو سیاسی ہو گئے ہیں بہت حد تک، ان پر الائی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آگے ہم پھر کوئی مزید ترقی نہیں کر سکیں گے یا تعمیری کام نہیں کر سکیں گے اس حوالے سے. دوسرا یہ قانون بنانے کا جو بیسک جز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایک کام ہے جو بہت شدت سے ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو ہم نے کرمنلائز کرنا ہے. اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں گے تو 1947 سے پہلے 1851 سے لے کے 1947 تک 7 مقدمے تھے، اور 1947 سے لے کے 1986 تک 8 ایسے واقعات تھے کہ جس میں بلاسفمی ہوئی ہو. تو قانون بننے کے بعد تو وہ 8 بھی ختم ہو جانے چاہیے تھے. اب ہمارے پاس ہزاروں ہیں. اب اگر آپ کے سامنے میں اعداد و شمار پیش کروں تو ایک ٹائم پہ بالکل صحیح تھا کہ جی مائنورٹیز جو ہیں، جو غیر مسلمان ہیں پاکستان میں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. مگر اگر آپ صرف پنجاب حکومت کا ہی آفیشیل ریکارڈ دیکھیں تو 5 سال میں تقریباً یہ جو 2008 سے لے کے 2012-13 کا عرصہ گزرا ہے، اس میں 1296 کیسز رجسٹر ہوئے بلاسفمی کے، جن میں سے 1195 یعنی کہ 92% جو کیسز ہیں وہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف کیے. یعنی کہ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہم نے کسی مائنورٹی پہ شک کرنا ہے، باقاعدہ سے یہ ایک جنگ چھڑ گئی ہے الگ الگ مکاتب فکر کے درمیان میں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو اور میں یہ گمان رکھتا ہوں، تو تم کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ گستاخ ہو گئے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ہمارے یہاں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جوڈیشری اکثر کام نہیں کرتی ہے، انفلوئنشل اکثر آزاد ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں لا کے حوالے سے ایک کلاس ڈفرینس کا بھی ایک فرق ہے. تو یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ جی اگر کسی پہ الزام لگا ہے بلاسفمی کا اور اس کو ہم نے بے قصور ثابت کر دیا ہے، تو یا تو وہ خود کوئی اثر و رسوخ والا انسان ہوگا، یا پھر یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یورپین یونین یا امریکہ، یہ شامل ہو کے انہوں نے عمل دخل دیا ہوگا. تو جو جج بھی بیٹھا ہوا ہے اس کی جان کا بھی تحفظ نہیں ہے. 1996 میں ایک کیس آیا تھا ایک 12 سال کے بچے کا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، جو کہ ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، کہ جی اس نے دیوار کے اوپر غسانہ خانہ کلمات لکھے ہیں. 1998 تک انہوں نے لاہور جج صاحب نے جو ہے، جب بچے کی عمر 12 سے 14 ہو گئی، انہوں نے کہا جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، جس کو بات صحیح سے کرنے نہیں آتی، وہ دیوار پہ اگر لکھا بھی تو کیسے غسانہ خانہ کلام لکھے گا. جب اس بچے کو انہوں نے بری کر دیا تو اس جج کو کیا ریوارڈ ملا کہ ایک انسان نے آگے اس جج کو قتل کر دیا کہ تم نے گستاخ کو چھوڑا، تم بھی گستاخ ہو.
اب یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے معاشرے میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے، اور کبھی کبھی سیاسی جماعتیں بھی اس میں حصہ ڈالتی ہیں، وہ کہ اپنے صدر نون لیگ کے ہوں یا وہ پی ٹی آئی کے، چونکہ اس وقت عمران خان صاحب بڑا ایک مثبت بیان دے رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ناصر چٹھا ہوں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا ضمنی، اور اس وقت تک ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا نون لیگ کو ووٹ نہ ڈالو، انہوں نے عاشق رسول کو پھانسی دے دی ہے. تو ہمیں یہ کردار بھی پہچاننے ہیں جو ہماری پارلیمنٹ میں ہیں یا جوڈیشری میں، شوکت صدیقی صاحب جیسے لوگ کہ جنہوں نے یہ تو کہا کہ جو بلاسفمی کرے گا وہ دہشت گرد ہے، تو چلے میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر جب ان کے پاس ممتاز قادری کی اپیل آئی تھی کہ اس نے ایک بے قصور انسان کو ایک جھوٹے الزام میں بلاسفمی قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ممتاز قادری دہشت گرد نہیں ہے، اور پھر سپریم کورٹ کو اس کو دوبارہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا پڑا تھا. اچھا ایک اور بھی ناصر یہ بتائیے کہ قانون سے ذرا آپ کا تعلق ہے، قانونی طور پر جو یہ مقدمہ یا الزام کسی پہ عائد کیا جاتا ہے، پہلے تو عموماً تو ہمارے معاشرے میں یہ الزام کوئی ایف آئی آر تک بھی نہیں پہنچتا، اس سے پہلے ہی مشتعل جتھا اس کا فیصلہ کر دیتا ہے سڑکوں پر ہی، لیکن جو الزام بھی پہنچتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کا کیا پروسیجر کیا ہے اس کا، کیسے ثابت کیا جائے گا؟ ایک شخص اگر یہ کہہ ہی رہا ہے کہ میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، وہ انکار ہی کر دیتا ہے، تو پھر ثابت کیسے کیا جاتا ہے اس کو؟ دیکھیں جی، اصل میں قانون طور کے اوپر تو یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، کہ آپ معصوم جب تک آپ کا قصور ثابت نہیں ہوتا، اور الزام لگانے والے پہ بوجھ ہوتا ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے، جو ملزم ہوتا ہے اس پہ بوجھ نہیں ہوتا. مگر ہمارے معاشرے میں چونکہ اس طرح کے میں نے آپ کو کہا کہ اس کورٹ روم کے باہر بھی عناصر بیٹھے ہوتے ہیں، سارا کا سارا جو پریشر ہے اس پہ آتا ہے. آپ کے سامنے کیس ہے جنید حفیظ صاحب کا، وہ ملتان میں یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان پہ یونیورسٹی پالیٹکس اس طرح مشرف کا شکار ہوا، اس پہ بھی بلاسفمی کا الزام لگا. ان کا وکیل راشد رحمان اس لیے قتل ہو گیا کہ وہ ایک بلاسفمی کے ملزم کو جو ہے کیا کہتے ہیں الزام جس پہ لگا تھا اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. اگر اب میں قانون پہ آ جاؤں کہ اس میں ترمیم کیا کیا ہو سکتی ہے، تو 3 قسم کی ترامیم کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے پروسیجرل، ایک ہوتی ہے سبسٹانسو، اور تیسرا ہوتا ہے ریپیل کر دینا. ریپیل کے حق میں ذاتی طور پر میں خود نہیں ہوں، چونکہ ہمیں ایک قسم کا معاشرے میں کنٹرول چاہیے اور لوگوں کو بھی ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ جی اگر معاشرے میں کوئی غلط کام ہوگا تو اس کی سزا ملے گی. اب جب ہم بات کرتے ہیں پروسیجر یا سبسٹانسو پہ ہم بات کریں گے سزا کیا دی جا رہی ہے اس گناہ کی. ہم نے جو ریسرچ کی ہے، ہمیں کہیں اسلامک جورسپروڈنس میں اجماع نہیں ملا فقہان کا، فقہ حنفی میں، کہ غیر مسلمانوں کے لیے موت کی سزا ہے. اور ویسے ہی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عالم اسلام میں نہیں دی جاتی موت کی سزا باقی ممالک کے اندر، تو سبسٹانسو چینج میں اس کی سزا کے حوالے سے زیر غور ہو سکتا ہے. اور جو پروسیجرل چینج ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ غور کیجئے کہ 295C جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے 295A کی، جو کہ انگریزوں کے زمانے میں 1927 میں رائج ہوا، جس میں کسی مذہب میں فرق نہیں تھا اور تمام مذہب ایک طریقے سے مقدس تھے، اور آپ کسی بھی مقدس شخصیت کے بارے میں غلط بات کریں کسی دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اور اس کو اشتعال میں لانے کے لیے، تو وہ ایک جرم تھا. اب یہ جو 295A قانون ہے، اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں عبدالعزیز جیسا انسان اگر بیٹھ کے خطبہ دے کہ جی تمام شیعہ جو ہے مسائل کی جڑ ہے پاکستان کے اندر، ان کا محدود کر دینا چاہیے، ان کی ایکٹیویٹیز پبلک نہیں ہونی چاہیے اور ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، وہ ایک ہیٹ سپیچ کر رہا ہے، وہ ایک آپ کے نفرت پیدا کر رہا ہے، اس کے خلاف اگر میں بے شک میرے پاس ویڈیو ایویڈنس کیوں نہ ہو، میں کمپلین لے کے جاؤں گا تو میں FIR ایز آف رائٹ رجسٹر نہیں کر سکتا، چونکہ 295 ایک اسپیشل قانون ہے جس میں آپ جب کمپلین کرتے ہیں تو حکومت خود انویسٹیگیٹ کرے گی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کمپلیننٹ یعنی کہ مدعی بنے گی اور مقدمہ درج کرے گی. یعنی کہ عبدالعزیز صاحب تک پہنچنے کے لیے ایک فلٹر حکومت نے لگایا ہوا ہے کہ بھائی ہم مقدمہ درج کریں گے، تم نہیں کر سکتے. 295 ہیٹ اسپیچ کا اسپیشل قانون ہے. 295C کے ساتھ یہ نہیں ہے. 295C کے ساتھ کوئی بھی انسان ایرا غیرہ کسی بھی نیت کے ساتھ جا کے کسی بھی انسان پہ الزام عائد کر سکتا ہے اور ایز آف رائٹ FIR بھی رجسٹر کر سکتا ہے. اس کے اندر حکومت یہ فلٹر نہیں لگاتی کہ جی ہمیں بھی کارروائی کرنے دیں، ہمیں بھی معلومات کرنے دیں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر کہیں بھی اگر پرچہ کٹے گا 295C کا، اس پہ حکومت کے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی کہ جی آپ نے کارروائی کر کے یہ مقدمہ کیا ہے، تو کل کو اگر غلط الزام ثابت ہوا تو وہ جو بھی SHO تھا یا جو بھی حکومت کا بندہ تھا جس نے یہ مقدمہ کاٹا، اسی کو ذمہ داری ہوگی. تو یہاں ہم یہ بھی دیکھیں نا کہ جن قانونوں سے پکڑ ہونی تھی ان لوگوں تو ناصر کیسے ثابت کیسے کرتے ہیں اس کو ثابت کیسے کرتے ہیں؟ کیا صرف 2 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں؟ کیا کیسے ثابت ہوگا؟ کیونکہ اگر کسی شخص پر کوئی الزام لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے جی میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ثابت ہوگا یہ؟ ہمارے ہاں وہی تو چیز ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ جو بلاسفیمس کانٹینٹ تھا اس کو اکثر کورٹ میں ریپیٹ نہیں کرتے کہ جی میں ریپیٹ ہی نہیں کر سکتا، میں دوبارہ مرتکب ہو جاؤں گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں آلریڈی جوڈیشری جو ہے وہ باعث ہوتی ہے. میجورٹی کنوکشنز جو ٹرائل کورٹ کے اندر ملتی ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر ایکوٹ ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، یا وہ اوور ٹرن ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ لوور کورٹ کے اندر میجسٹریٹ بھی انسین پریشر میں ہوتا ہے، پروسیکیوشن بھی انسین پریشر میں ہوتی ہے. اور بے شک اگر وہ بندہ کہہ دے کہ جی میری لکھائی ثابت کیجیے، مجھے کوئی اور ایویڈنس لا کے دیجیے. میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھوں گا. ابھی ایک بندہ شہباز مسیح، اس کا لاہور کے اندر پنجاب میں کیس ہوا ہے. ایک صاحب کی ان سے دشمنی تھی، انہوں نے ان پہ الزام لگایا
کہ جی میں صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا تو اوراق پڑے ہوئے تھے جلے ہوئے قرآن کے، کسی نے شہید کیا تھا، اور ان اوراق پہ جلانے والے نے اپنا نام بھی لکھا ہے ہر ایک کونے پہ، ہر ایک جلے ہوئے اوراق کے اوپر. اب وہ کون بیوقوف کا بچہ ہوگا جو چھپ کے شہید بھی کرے قرآن شریف کو اور پھر اپنا نام بھی لکھ کے چلے جائے ثبوت کے طور پہ، اور بغیر کسی ہینڈ رائٹنگ پروف کے، بغیر کچھ کیا اس میں مقدمہ بھی درج ہو گیا، اسے جیل بھی ہو گئی، اور تمام لوگ آلریڈی ماننے کو تیار ہو گئے کہ گلٹی ہے. اب جج پہ پریشر ہے کہ بھائی تم نے اس کو سزا ہی سنانی ہے، تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں کے اوپر یا تو میڈیا ٹرائل یا ایک سماجی ٹرائل پہلے شروع ہو جاتا ہے، تو بے شک وہ جو ہمارا پراپر طریقہ ہے کہ جی گواہان آئیں گے، کوئی فورینسک ٹیسٹ ہوگا، کوئی ہینڈ رائٹنگ کا ٹیسٹ نکلے گا، اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ہے تو اس کی آئی پی ایڈریس نکالا جائے گا ثابت کرنے کے لیے، اور پھر ہم آگے چلیں گے. آپ کے سامنے ابھی ایک ہے جو بلاگرز کے ساتھ ہوا تھا، ہم نے تو سماجی طور پہ یہ باور کرا دیا تھا نا لوگوں کو کہ یہ ہیں مجرم اور ملزم، بس ان کو پکڑ کے مارنے کی دیر ہے. ہم نے کسی آئی پی ایڈریس کا انتظار نہیں کیا، اور آخر میں ایف آئی اے نے جو رپورٹ جا کے دی شوکت صدیقی صاحب کو، انہوں نے بولا جی ابھی تک کوئی الزام نہیں نکلا ہمارے پاس، مگر ہم 3 مہینے تک پورے پاکستان کو باور کرا چکے تھے کہ یہ ملزم ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر کل کو کوئی جج چھوڑ بھی دے ان کو کہ یار یہ بے قصور ہیں، تو ہم گمان کر کے بیٹھیں گے کہیں سے سیاسی اثر و رسوخ آیا ہوگا، بیرونی طاقتیں انوالو ہوئی ہوں گی. تو ایک تو جو ٹرائل کورٹ میں ہے وہ ویسے ہی عام ٹرائل ہوتا ہے، مگر یہ جو میڈیا اور سماجی اور سیاسی ٹرائل ہے یہ کورٹ روم کو بھی جکڑ کے رکھ لیتا ہے، اور اس مجسٹریٹ کے پاس اتنی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ ایک بولڈ فیصلہ دے تو پھر اس کو مجمع چھوڑ دے، اس کورٹ روم کے باہر اس کی بھی جان اجیرن ہو جاتی ہے. اچھا ناصر، پاکستانی میڈیا اس پہ ظاہر ہے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، پاکستانی میڈیا کا کردار کیا ہے اس میں؟ دیکھیے پاکستانی میڈیا کا کردار یہی ہے کہ ابھی بیٹھ کے 3 مہینے تک انہوں نے بولا کہ ہاں جی بلاسمی کر رہے تھے، بلاگر ڈھونڈ کے نکالے ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں، پھر ابھی مشل کے مرنے پہ رو رہے ہیں، اور پھر انہی لوگوں نے جنہوں نے میڈیا پہ کام کیا تھا وہ رمضان کے اندر ہمارا آپ کا روزہ افطار کرا رہے ہوں گے. تو پاکستانی میڈیا کے جو مسئلہ یہ نا کہ پاکستان میڈیا کا ہر ایک چینل سوائے شاید 1-2 کے وہ بنا ہی ہے مخصوص پولیٹیکل اور بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہاں پہ سیٹ بیٹھ کے چینل چلاتا ہے، صحافی بیٹھ کے چینل نہیں چلاتا. اس لیے قلم سے جو ہے نا وہ نہ کوئی صداقت کا تعلق ہے، لینا دینا ہے، نہ کوئی کسی اور قسم کی اچھی چیز کا. اچھا، ہم نے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب کوئی کسی شخص کے بارے میں کوئی اس طرح کا الزام سامنے آتا ہے تو عام آدمی کو کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے عام آدمی اسی طرح ریئیکٹ کرے گا جس طرح کا آپ نے سے بیک گراؤنڈ نالج دیا ہوا ہے. اب ایک عجیب سی بات ہے نا، فرض کریں میں ممتاز قادری کو پوری ایکویشن سے فارغ کر دیتا ہوں، خارج کر دیتا ہوں. اگر مردان یونیورسٹی کا ایک طالب علم کہتا ہے کہ جی میں نے پرائمری اسکول کے اندر چیپٹر پڑھا تھا غازی الدین شہید پہ، پھر میں نے 1977 پہ ان پہ بننے والی فلم بھی دیکھی، پھر میں نے 2002 میں ان پہ بننے والی فلم بھی دیکھی، پھر میں ایک رشتہ دار سے ملنے جو حکومت کے افسر تھے اسلام آباد گیا تھا تو میں نے دیکھا غازی الدین شہید کے نام پہ ایک ہاسٹل بھی ہے. پھر میں نے پتا کیا یار غازی الدین شہید نے کیا کیا تھا، کہ اس نے یہ کیا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے سزا نہیں دی تھی گستاخ کو، تو اس نے خود جا کے دے دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہیرو بن کے اور امر ہو کے رہ گیا. اب ہم آج تک وہ چیپٹر پڑھاتے ہوئے یہ تفریق اور تمیز ہی سکھاتے کہ یار اس وقت رضو کی حکومت تھی، اس وقت ایک اسلامی ریاست قائم ہے، ان پہ بھروسہ کریں، اس طریقے سے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہم بس سمجھتے ہیں کہ یار میں بھی علم دین بنوں گا، تو تم ممتاز قادری نہ بنو، تم علم دین بن جاؤ. اس نے تو جواز ڈھونڈ لینا ہے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے، کسی کو جس نے قتل کرنا ہے. اور نارمل معاشرے میں اب یہ دیکھیے نا، وہ جو امام تھا مسجد کا جس نے مشل کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس امام کے پیچھے کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے نماز. اب میرے اور آپ کے ایک انٹرویو سے تو ان کی ذہن سازی نہیں ہونی. وہ روز جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، جو روز بیٹھ کے جن اینکرز کو اور اینالسٹ کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، جن لوگوں کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، جن سیاسی پارٹیوں کا وہ حصہ ہے، اور جو اخبارات اوصاف جیسے جو کہ جھوٹ لکھتے ہیں کہ جی فلاں بلا سے میرا فلاں بلا سے میرا، یا امت جیسے وہ پڑھتا ہے، تو اس کی ذہن سازی تو ذہن کشی وہ کر دے گا. تو آپ کے میرے 10 منٹ کے انٹرویو سے کیسے ذہن سازی ہو جائے گی اس کی؟ اچھا ایک آخر میں بتا دیں کہ سول سوسائٹی پاکستانی گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ میں یہ مطالبہ کروں گا جی کہ اس وقت تمام کے تمام بڑے لیڈران نے جو پریشر ڈالا ہوا ہے وہ ڈالا ہوا ہے سزا کے اوپر. سزا ڈیٹرنس نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، سزا ایٹ میکس ایک بدلہ ہے، ایک ریٹریبیوشن ہے. اگر سزا ڈیٹرنس ہوتی تو ممتاز قادری کے بعد کوئی ہمت نہیں کرتا اس طرح کا کام کرنے کی. ہمیں جو بات کرنی چاہیے، 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو ہم ریفارم پہ کام کریں اور ساتھ میں ہم اویئرنیس پہ کام کریں. ریفارم وہ کہ قانون کو پروسیجری طور پہ سیف گارڈ دیا جائے، سبسٹینشل طور پہ بحث کی جائے، اور اویئرنیس وہ کہ ایک عام انسان کو باور کرایا جائے کہ اس طرح سے کسی معصوم کو یا کسی ملزم کو بھی خود سے عدالت بن کے قتل کر دینا. ایک جو غامی صاحب نے بات کی کہ یہ غداری ہے اسلام سے اور رسول کی سنت سے. ہم جو بیٹھ کے دیکھیں اسلام کا تعارف اس وقت موجودہ طور پہ ہر انسان اٹھا کے جو غیر مسلمان دنیا سے تعلق رکھتا ہے قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کرے گا. وہ جس مسلمان سے سڑک پہ ملے گا وہ تعارف ہے ہمارے نبی کا، وہ تعارف ہے ہمارے اسلام کا، چونکہ وہ اسی مسلمان کو جانتا ہے. ہم ذرا اپنے گفتار اور افکار پہ نظر ڈالیں. اس وقت بھی آپ اندازہ کریں کہ اسلام آباد میں بیٹھا عبدالعزیز ایک ویڈیو لیکچر سرمن جاری کر چکا ہے اپنے سارے فالوورز کو، اور وہاں جا کے آپ کامنٹ تھریڈ پہ پڑھ لیجیے کیا لکھ رہے ہیں اس کے فالوورز
کہ ممتاز کا مفتی نعیم کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ آپ نے مشعل کو کیوں کہا ہے شہید، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ یہ بلاسفیمر ہے، اور اس میں پھر سے جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے. آپ ایسے لوگوں کو جب کھلا چھوڑ دیں گے، اور لانگ رن میں یہ جو بلاسفیمی پہ بھی ہم ڈسکس کریں نا، ہم کر رہے ہیں ریاکشنری، یار اب کسی کا ایک دل جانے والی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، اتنا جبر ہو گیا جو ہم بات کر دیتے ہیں. عبدالعزیز جیسے لوگ سارا سال بات کرتے ہیں، اس موقع پر اپنا موقف عام کرتے ہیں، تو وہ لانگ ٹرم میں پرپیچویٹ کرے گا. میری آپ کا یہ ریاکشن جو ہم نے ایک 4-5 دن کے لیے ہوگا، کل کو پاناما کا فیصلہ ہے، لوگ آگے نکل جائیں گے، نیوز سائیکل چینج ہو جائے گا، یہ کیس بیک اسٹیج پہ چلا جائے گا، ہم پھر آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ دیکھیے کہ جو روز ہر 12 مہینے بیٹھ کے اس کے اوپر لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو ہم نہیں روک رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 4-5 دن مضبوط قسم کے بولڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی. اور اسی لیے ہم قصوروار ہیں ان بچوں کے جو کہ مشعل کے قاتل ہیں. نہ مشعل کے والدین نے کہا تھا کہ میرا بچہ جا کے قتل ہو یونیورسٹی میں، نہ ان قاتلوں کے والدین نے سوچا ہوگا کہ میرا بچہ جا کے قاتل بنے گا یونیورسٹی کے اندر. تو ان تک ہماری رسائی نہیں ہے، ان تک عبدالعزیز کی رسائی ہم نے الاؤ کی، اور باقی ایسے لوگوں کی، خادم رضوی، اشرف جلالی جیسے لوگوں کی ہم نے الاؤ کی بھی ہے. تو پھر قصوروار تو ہم ہوئے نا ان معصوموں کے، بہت بہت شکریہ جو بن کے درندے. ناصر، بہت بہت شکریہ. مردان میں یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہوا، پولیس موجود تھی لیکن اس کے باوجود پولیس خاموش تماشائی بنی رہی، اور وہاں پر قاتلوں نے نہ صرف مشعل کو قتل کیا بلکہ اس کے بعد وہ تمام تر ثبوت بھی مٹانے کی کوشش کی جن سے ان کو پکڑ ان کی ہو سکتی تھی. اس میں ایک خاص وجہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ ایک طرف تو شدت پسندی کو ایک خاص طریقے سے، ایک خاص انداز سے بڑھوتی دیتی ہے یا اس پر سرپرستی کرتی رہتی ہے، اور یہ قوانین بھی آپ اسی انداز سے دیکھ رہے ہیں جو انسانوں میں تفریق اور تقسیم کا باعث بنتے ہیں. لیکن اس بارے میں ابھی جس طرح ناصر سے بھی بات ہوئی اور اس سے پہلے غامدی صاحب کی بھی آپ نے سنی، اسلامی نقطہ جو نظر ہے یا جو عالمی دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک سعودی عرب اور پاکستان کے علاوہ ہیں، وہاں پر اس حوالے سے کوئی سزا اس طرح کی نہیں رکھی گئی ہے. میں نے تفصیلی گفتگو کی، ایک یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں نے مختلف احباب کی رائے لی ہے تاکہ جانا جا سکے، بات ہو سکے، سنا جا سکے کہ موقف ہے کیا. مفتی عبدالقوی صاحب سے میں نے تفصیلی بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کی رائے اس بارے میں کیا ہے. اچھا، مجھے صرف پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جو پاکستان میں مشعل خان کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اس پر آپ کی رائے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ پہلے بات یہ ہے کہ یہ بہیمیت کی انتہا ہے. اس کی تمام تر ذمہ داری اس ملائیت کی سوچ پہ ہوتی ہے جن بد نصیبوں نے آج تک حقوق العباد کے حوالے سے، خدمت انسانیت کے حوالے سے، احترام انسانیت کے حوالے سے کوئی لیکچر اور سبق نہیں دیا. صرف لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا ہے کہ فلاں فرقے والا جو ہے وہ گستاخ رسول ہے. توہین رسالت کے حوالے سے جناب جو آدمی جناب اس کے اوپر ملا کی طرف سے بات آ جائے، لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ توہین رسالت ہے، اس کی بیک پر بھی جایا جائے تو کسی نہ کسی ملا بدبخت نے ان کو کہا ہوگا کہ جناب اس نے یہ بات کہی ہے، یہ بات کہی ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو فتبینوا، خدا را اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو، پھر کوئی نہ کوئی فتویٰ صادر کیا کرو یا کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ زبان سے جاری کیا کرو. میرے ملک کے اندر تو سب سے پہلے میں آپ کو شروع کرتا ہوں، آپ لوگ اگر تعاون کریں کہ فتوے کے اوپر پابندی لگا دی جائے. مفتی صاحب، اس معاملے پر میری گفتگو ہوئی محترم خادم حسین رضوی صاحب سے اور وہ کسی طرح کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ملائیت کے پورے گروہ کے اندر جو میرے ملک میں پاکستان ہے، مفتی نعیم سے بات کر لیں، مجالے وہ سننے کے لیے تیار ہوں. اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں توہین رسالت یا توہین مذہب کا قانون ہے وہ کتنا اسلامی ہے؟ بختالے توہین رسالت اور توہین مذہب، میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اتنی معقول بات کی ہے جس کو میرے زمانے کا ملا حنفی ہونے کے باوجود اس کو بیان نہیں کرتا. میرے حضرت نے فرمایا کہ گستاخی کرنے والا نعوذ باللہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اگر کہتے ہو کہ جناب کافر ہے تو کافر تو نہ نماز کا مکلف ہے نہ کلمے کا مکلف ہے، تو توہین رسالت کا کہاں مکلف ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ جی مسلمان ہے تو مسلمان ہے تو پھر 3 دن کے لیے اس کو علماء بٹھا کے پوچھے کہ بولے تو نے یہ جو مسلمان ہونے کے باوجود یہ تو نے بات کی ہے تو تجھے حضور کی ذات مقدسہ کے اوپر کیا
اشکال ہے، یہ کون سا پہلو ایسا ہے جس کی وجہ سے تو توہین کر رہا ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن تک اس کے ساتھ گفت و شنید کریں، اس کا موقف سنیں اور اس کو مطمئن کریں. اچھا اور اگر کافر ہے تو کافر تو مکلف ہی نہیں، جو کچھ مرضی ہے کرتا رہے آپ اچھا کے اسٹیٹ کے اندر. مفتی صاحب یہ بڑی عام بات ہے، یہ بڑی عام بات کی آپ نے. میں صرف آپ سے دریافت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں قانون ہے، پاکستان میں اس وقت جو قانون ہے وہ کتنا اسلامی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنا اسلامی ضیاء الحق تھے، جس قدر ان کے زمانے میں اسلام ماشاء اللہ پاکستان میں آیا ہے، میں تو خود ان کے جناب کا اپنا قاضی کورٹس کی وجہ سے میں نے فیصل آباد یونیورسٹی میں پڑھا، مدینہ یونیورسٹی میں کیا. جب ہم پڑھ کے آ گئے پھر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ سب سامنے ہے. 1 مہینے بھی پورے پاکستان کے اندر قاضی کورس نہیں چل سکی. جس قدر اسلامی ضیاء الحق تھے، جس قدر اس زمانے میں اسلام امریکہ میں تھا، جس قدر اس کے جو ضیاء الحق صاحب کے قریب چہیتے جناب علماء تھے، ان کے اندر جس قدر اسلام تھا اسی طرح انہیں قوانین میں بھی اتنا ہی اسلام ہے. پاکستان میں عموماً یہ ہمیں اس بات سننے کو ملتی ہے کہ جب بھی توہین مذہب یا توہین رسالت کے حوالے سے پاکستانی قانون، جو آپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اسلامی نہیں ہے، اس قانون کے حوالے سے بات بھی ہوتی ہے تو لوگ ایک تو بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں چونکہ ملک میں عدالتیں مضبوط نہیں ہیں اور عدالتوں سے ہی انصاف نہیں مل رہا، اس لیے لوگ ہاتھ میں لے لیتے ہیں قانون. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ صرف توہین رسالت میں پاکستان کا قانون کمزور ہے، یا وزیر اعظم کی کرپشن کے حوالے سے پاناما کا فیصلہ ہو تو وہ بھی 2 ڈھائی 3 مہینے تک محفوظ رہتا ہے اور چمگویاں ہوتی رہتی ہیں، اور حتیٰ کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس قدر اس فیصلے کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ. مانا یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر جو ایک اسلامی ریاست ہے اس کے اندر پورا عدلیہ کا نظام، خواہ وہ قتل کے حوالے سے ہو، خواہ وہ جناب مالیات کے حوالے سے ہو، خواہ جناب وزیر اعظم کی کرپشن کے حوالے سے ہو، خواہ جناب مظلوم بیچارہ جس توبے میں بھی ہے پس رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر قانون کمزور ہے تو توہین رسالت کے حوالے سے بھی کمزور ہے. مانا یہ ہوا کہ توہین رسالت کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے پاکستان کے اس عدالتی نظام سے. قانون ہاتھ میں لینا، یہ مجھے بتائیے کہ قانون ہاتھ میں لینا، مشتعل جتھوں کا کسی بھی ایک شخص کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ اس شخص نے توہین رسالت کی اور پھر اسے اس طرح بے دردی سے مار دینا، اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ پہلا جرم. دوسرا، بغیر کسی سے جملہ توہین سمجھے اس کے اوپر ایک لحاظ سے الزام لگا کے اس کو حقیقت مان لینا یہ دوسرا جرم. تیسرا اس کے بعد یہ ہے کہ قتل ہے. میں بڑی جرات کے ساتھ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، غیرت کا نام اس پہ مسلط کیا جائے، توہین رسالت کا لفظ اس کے اوپر جناب کیا جائے، جو عنوان آپ اختیار کر لیں. میرے نبی رحمت کے دین کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق، النفس بالنفس، قاتل ہے، خواہ اس کو غیرت کے نام پہ کہے، خواہ توہین رسالت کے نام پہ کہے، خواہ توہین مذہب کے نام پہ کہے، خواہ توہین قرآن کے نام پہ کہے، خدا نخواستہ خواہ توہین خدا کے نام پہ کہے. ممتاز قادری کا جو معاملہ پیش آیا، پاکستان میں اس حوالے سے 2 رائے پائی جاتی ہیں. پاکستان میں ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس نے ٹھیک کام کیا ہے اور سلمان تاثیر کو اس نے ٹھیک مارا ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں قانون کیسے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو قاتل ہے اس کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک کس طرح ہوئے. اب اس ملک اس وقت ذہنی طور کے اوپر 5 اس میں بٹا ہوا ہے، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ اس ملک کا 95% جو مسلمان ہے وہ سادہ لو مسلمان ہے. وہ مفتی عبد القوی کو سنتا ہے، وہ محترم غامدی صاحب کو سنتا ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا ہے، وہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتا ہے، وہ ہر اس معقول پروفیسر اور عالم دین کو. لیکن مفتی کبھی صاحب بات یہ ہے کہ جو ملک میں 95% جن کو آپ پرامن کہہ رہے ہیں، جب کسی شخص پر توہین رسالت کا الزام لگتا ہے اور کوئی مشتعل جتھا اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ باقی 95% لوگ بیٹھ کے دیکھتے کیوں ہیں، روکتے کیوں نہیں؟ طالب مجھے آپ خود بتائیں، آپ تو خود دانا آدمی ہیں. ہر زمانے کے اندر اکثریت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کربلا میں سیدنا امام حسین کے ساتھ ہو رہا تھا، اس زمانے کے اندر صحابہ اور تابعین اور اس زمانے کے اہل اسلام، میں اگر کہوں کہ جناب 10,000 میں سے 1,000 بھی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اس طرح کا تصور کر سکتا ہو جو کچھ کے میدان کربلا میں ہوا. مانا یہ ہوا کہ پہلے دن سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو آدمی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ 1,000 میں ایک ہے، 10,000 میں ایک ہے، لاکھ میں ایک ہے.
وہی مسلط ہے، وہی جابر ہے، وہی ظالم ہے. باقی جناب خاموش آرام سے پرامن لوگ ہیں. آج بھی یہی کیفیت ہے کہ آج آخر احسان الحق احسان کو اب اس بات کا احساس ہوا ہے نا کہ جناب مجھے اب جناب اسلام کی طرف آنا چاہیے، سلامتی کی طرف آنا چاہیے، امن کی طرف آنا چاہیے. اس طرح مفتی صاحب آخر میں ایک سوال مجھے اس کا جواب دے دیجیے. قرآن میں لکھا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی جو تمہارا جو دین ہے تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. اور دوسری طرف ہمارے ہاں مسلمانوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اچھے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور برے کام سے روکو. تو پھر ہم ان دونوں آیتوں کی وجہ سے کیا ہم کہیں بیچ میں رک گئے ہیں؟ ہم کس کو کیسے، کیا کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق کیا ہے ان دونوں کا؟ نہیں، آپ نے دونوں آیات کا جو ترجمہ کر دیا نا، اسی میں آپ کے لیے اور میرے لیے اور پوری انسانیت کے لیے جواب موجود ہے. آپ نے جو آیت مقدسہ کا حوالہ دیا اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. میری گفتگو ہوئی مفتی عبدالقوی صاحب سے اور امید ہے کہ یہ تفصیلی گفتگو آپ تک پہنچی ہوگی، تو اس سے بہت ساری چیزیں جو سمجھ نہیں آئی ہوں گی وہ کسی حد تک سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ ضروری ہے کہ اس موضوع پر اور تمام ہی مشکل موضوعات پر وہ علمی انداز سے بات کی جائے. کوئی ذاتی غصہ یا جذبات کی بجائے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کو دیکھا جائے، ڈھونڈا جائے، اس کو پرکھا جائے اور پھر جب نشاندہی ہو جائے تو پھر اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے. اس سلسلے میں صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ سے میری گفتگو ہوئی اور وہ نہایت دلچسپ ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو کے آغاز میں رانا ثناءاللہ نے اس قانون کو مکمل طور پر درست قرار دیا. تاہم بعد میں جب ان سے گفتگو ہوئی تفصیلی انداز سے تو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ اس قانون میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے اور اس پر غور یا نظر ثانی ہو سکتی ہے. یہ گفتگو خود یہ بات بتاتی ہے کہ اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے کسی موضوع پر درست انداز سے علمی گفتگو ہو تو متبادل راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں. میں وہ گفتگو جو رانا ثناءاللہ کے ساتھ میری ہوئی وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ بات جو حکومتی انداز ہے یا حکومتی طرز فکر ہے جس میں تبدیلی ممکن ہے، اور اگر یہی سیاستدان مان لیتے ہیں پرابلمز، نہ صرف انہیں پہچان لیتے ہیں تو، اور اگر وہ ولنگ بھی ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کے ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں گے. ان سے جو گفتگو ہوئی میری وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. توہین مذہب کا قانون، اس پر بھی پاکستان کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں، اس پر حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہیں، یہ قانون جو ہے یہ بالکل درست ہے. خادم صاحب جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 90 سے 95% مذہب جو ہے پاکستان یہ میں جو صرف کیسز سامنے اسلام آتے کی ہیں وہ نہیں. جھوٹے ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک ایسی چیز، ایک ایسی شخصیت، وہ نبی ہو، وہ کوئی کتاب ہو جس سے لوگوں کی جذباتی اور روحانی جو ہے وہ وابستگی ہو، اگر اس کی کوئی آدمی توہین کرتا ہے تو وہ یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے اور وہ فساد فی الارض جو ہے وہ برپا کرنے کی جو ہے وہ صحیح کرتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو سخت ترین جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ہماری تخصیص نہیں ہے. ہمارے نبی کے کوئی خلاف بات کرے، جو الہامی کتابیں ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرے، قرآن پاک کے خلاف کوئی بات کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے پبلک ایٹ لارج کا جو ہے وہ جذباتی لگاؤ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہیجان پھیلتا ہے، ایک جذباتی کیفیت پھیلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کسی بھی صورتحال کو جو ہے وہ ایسا جرم قرار دیا جانا چاہیے جس کی جو ہے وہ سخت سے سخت سزا ہو. نہیں رانا صاحب، وہ جو قانون کا پرنسپل ہے اس پر تو میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں قانون کی پروسیجر کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں اس قانون کا شکار بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عموماً ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا قانون اتنا ایبسرڈ ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف دو افراد کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ اس نے یہ کہا ہے تو وہ مان لیا جاتا ہے. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ دو شخص کھڑے ہو کے کہہ دیں؟ کیونکہ قانون یہ کہہ رہا ہے، لکھا ہوا قانون یہ کہہ رہا ہے. جی بالکل، قانون یہ نہیں کہہ رہا. قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی بات کی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوگی تو اس ایویڈنس کی جو ویریسٹی ہے
اس کو کورٹ اگر اس قابل سمجھے گی تو وہ جو ہے وہ سزا دے گی. یہ ایسا تو نہیں ہے. آسیہ بی بی مثال کے طور پر آسیہ بی بی کا کیس ہے رانا صاحب, آسیہ بی بی کا کیس ہے. ایک شخص اگر خود کہہ رہا ہو کہ میں نے ایسا نہیں کہا تو پھر اس کے بعد سزائے موت دینا اس کو اور پھر دنیا بھر میں ایک مذاق اڑانا پاکستان کا, یہ کیسا درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک عدالتی سسٹم ہے. اگر وہ جو ہے اپنا آسیہ کا آپ نے کیس پیش کیا, اس کا نام جو امریکہ میں پاکستانی خاتون جو قید ہے اس کا میرے نام میں عافیہ صدیقی, عافیہ صدیقی, جی جی, تو اس سے تو کوئی مذاق نہیں اڑا پوری دنیا میں. پوری دنیا جو ہے وہ عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جو زیادتی ہوئی ہے. اچھا عافیہ صدیقی کو آسیہ سے مکس نہ کریں نا, مکس نہ کریں, دو الگ الگ چیزیں ہیں, دو الگ الگ کیسز ہیں. جی نہیں, الگ کیسز نہیں ہے نا. ایک دہشت گردی کا کیس ہے رانا صاحب, ایک دہشت گردی کا کیس ہے, ایک بندے نے صرف بات کی ہے, مطلب دونوں کو آپ کیسے برابر کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل دونوں خواتین کے ساتھ جو یہ ان کے ساتھ یہ اپنا جو سلوک ہوا ہے, اس کے اوپر کیا وہاں پہ جو ہے وہ اقوام عالم کا ضمیر جو ہے وہ وہاں پہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ کیا ہوا؟ نہیں نا, اس لیے کہ ان پر یہ ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے, ان پر یہ ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے ایک فوجیوں پر. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں عدالت کے فیصلے کے اوپر کامنٹ تو نہیں کرتا. وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا, وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے مطابق اس کو سزا ہوئی, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے بھائی یہاں پہ بھی جوڈیشل سسٹم ہے, یہ سزا عدالت نے دی ہے اور اس کی اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہے. رانا صاحب میں اگر یہ غلط ہوگا تو رانا صاحب دہشت گردی کی کسی واقعے کو, دہشت گردی کی کوشش کو, دہشت گردی کے واقعے کو یا کسی سپاہی پر گولی چلانے کی کوشش کرنے کو آپ دونوں وہ عافیہ صدیقی کو تو افغانستان سے اس کو پکڑا ہی نہیں ہے, یہاں سے اس کو اٹھا کے لے گئے اور جا کے وہاں پہ, یعنی ہر چیز کا ثبوت, یعنی اتنی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جناب وہ کوئی بات سننے کو دے, وہ کہتے کہ نہیں ہماری کورٹ نے جب جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فیصلہ دے دیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا اب عافیہ صدیقی پہ بھی بات نہیں کر رہے, پہلے ہم تھوڑا سا اس ٹاپک پر کور کر لینا تاکہ پھر اگر آپ اس کے بعد کہیے گا تو آپ کھل کے بات کر لیجیے گا. توہین مذہب پہ میں بات کر رہا ہوں. آسیہ صدیقی کا کیس تھا, اس میں سلمان تاثیر آپ کے صوبے کے گورنر وہ مارے گئے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو قاتل تھا اس معاملے کا, جسے آپ نے سزائے موت دی, اس کی نماز جنازہ پہ یہ بھول جائے آپ, یہ بات نہ آپ کریں. جی بات یہ ہے کہ آپ کا جو یعنی اقوام عالم کا جو پراپیگنڈا لابی ہے نا, اس کا پراپیگنڈا جو ہے نا اس سے کمزور پڑ جائے گا. آپ یہ کہیں کہ سلمان تاثیر کو جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد جو اس کا قاتل تھا اس کو جو ہے وہ کوئی سزا نہیں ہوئی, بلکہ وہ اپنی طبی موت جو ہے وہ جیل میں مر گیا, ورنہ آپ نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دینا تھا, اس کو بری کر کے رہا کر کے اس کو گھر بھیج دینا. نہیں وہ واقعات بھی ہم نے, وہ واقعات آپ کا ورنہ جو ہے نا پھر آپ کا تھیسس کمزور پڑ جائے. نہیں وہ واقعات بھی ہوئے ہیں ماضی میں, وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں بھی اس طرح کہہ رہا ہوں کہ اس کو قتل, لیکن ہزاروں لاکھوں افراد وہاں پر شامل ہوئے اس کے نماز جنازہ میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کو افراد جو ہیں جی اس کی نماز جنازہ میں جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. جی یہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس کی جو ہے وہ سزائے موت کے اس کو سزائے موت دی. جی بالکل دی گئی, اسی جوڈیشل سسٹم میں اور جوڈیشری نے دی. نہیں وہ یہ نا, وہ یہ ہے رانا صاحب, وہ یہ ہے کہ جب حکومت چاہتی تھی سر, حکومت چاہتی تھی تو ہو گیا. آپ اپنا دوہرا معیار دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ تصب کی اینک پہن کے آپ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے جو آسیہ کا ہے اس کے اوپر آپ کو وہی جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے اوپر اعتراض آپ کو ہے, لیکن اسی جوڈیشل سسٹم کی کوئی اپریشیشن نہیں ہے جس نے جو ہے وہ ممتاز قادری کو جو ہے وہ سزا دی ہے. اس کو جو سزا دی ہے اس سزا کے اوپر جو یعنی 19 کروڑ 19 لاکھ لوگ جو یعنی 99 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جو اس سزا کے بھی حق میں ہیں اور جنہوں نے اس کے اوپر کوئی ری ایکشن جو ہے وہ ظاہر نہیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. جو اس کے جنازے بھی چلے گئے ہیں اس کے اوپر جناب آپ کو پراپیگنڈا کرنے اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ یعنی تسر پھینکنے میں جو ہے وہ آپ کو
جو ہے وہ باقی ہر چیز جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو نظر رانا صاحب بالکل ایک بات تو پہلے میں پہلے ایک بات واضح کر دوں. پاکستانی قوم جو ہے وہ پھر اس کا جواب دے سکتی ہے. ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں بڑے آبجیکٹیوٹی سے لکھتا ہوں اور بڑے آبجیکٹیوٹی تو اس لیے پریشان نہ ہوں. میں بالکل اسٹریٹ جو فیکٹ ہوتے ہیں. بتائیں کہ جو ممتاز قادری کو سزائے موت دینے کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے اوپر آپ نے اس گورنمنٹ کو کسی نے کیا اپریشیٹ؟ میں نے تو کسی جگہ پہ نہ کوئی تبصرہ سنا ہے نہ کوئی. چلیے میں آپ کو ابھی میں آپ کو وہ لنکس بھی بھیج دوں گا جو ہم نے کیے. وہ بل جہاں پر آپ کا کریڈٹ بنتا ہے وہاں پر ضرور کریڈٹ دیا گیا. لیکن معاملہ یہ ہے رانا صاحب, ابھی جیسے آپ نے کریڈٹ مانگا ہے نا, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ پاکستان جیسے ممالک یعنی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر جوڈیشل سسٹم ایسا نہیں ہوتا جیسے ڈیولپڈ ملک ہیں وہاں پر ہوتا ہے. وہاں پر عدلیہ بہرحال انفلوئنسڈ ہوتی ہے. ممتاز قادری کو آپ کی حکومت سزا دینا چاہتی تھی, اسے آپ نے دے دیا, لیکن جو دوسری طرف بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ سزا نہیں دینا چاہتے اس لیے آپ نہیں دے پائے. آپ بالکل نہیں, یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ حکومت چاہتی تھی اس سزا حکومت کا اس تو پھر کریڈٹ کیوں لے رہے ہیں؟ جی پھر کریڈٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ہم نے اس سزا کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا. اور کریڈٹ میں عدلیہ کے لیے مانگ رہا ہوں, میں اپنے جوڈیشل سسٹم کے لیے مانگ رہا ہوں. اچھا جوڈیشل سسٹم, میں آپ کو پنجاب حکومت کے لیے نہیں مانگ رہا. اچھا میں جوڈیشل سسٹم کے لیے مانگ رہا ہوں. اور آپ اس کا کریڈٹ دیں اور اس کو آسیہ کے کیس میں جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کے اوپر آپ معاف فرما دیں. اور سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی ہے, سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے اوپر ہم عمل درآمد کریں. آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس موضوع پر؟ کس پر؟ آسیہ کے کیس پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ بحثیت ایک انسان آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں, بحثیت انسان تو میری یہ رائے تھی اور میں نے ان دنوں میں اس کا برملا اظہار کیا تھا. حالانکہ سلمان تاثیر مرحوم کے ساتھ میرے کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سلمان تاثیر نے جو جیل میں جا کے اس خاتون سے ملاقات کی تھی وہ اس کا پولیٹیکل عمل تھا. اس نے کوئی جو ہے وہ نہ کسی لا کے خلاف بات کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا توہین رسالت کا جو ہے وہ ایجنڈا تھا. اور میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا, حالانکہ اس کی پارٹی اس کو چھوڑ گئی تھی, میں نے تو اس وقت بھی اس کے حق میں کہا تھا. میں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے یہ جو ہے وہ غلط ہے. تو باقی جہاں تک اس عورت کے کیس میں فیصلے کا تعلق ہے, فیصلہ کیونکہ اب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, تو اب جب تک سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے تو اس وقت تک میں جو ہے وہ اس فیصلے کو کسی طور پہ بھی جو ہے میں اس کے اوپر رائے دہی کرنے کا لیگل یا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں رکھتا. اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو اپ ہولڈ کرتا ہے تو بہرحال وہ فیصلہ پھر درست ہوگا, اور اگر اپ ہولڈ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا حق ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں فیصلہ کرے. رانا صاحب, پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ دائیں بازو سے یعنی جو ریلیجس جو ایکسٹریمسٹ ہیں, شدت پسند ہیں, ان سے اتنا ڈرتے ہیں انکلوڈنگ سیاستدان کہ اور آپ کے ججز بھی, کہ اس موضوع پر کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. مثال کے طور پر آسیہ بی بی کا کیس بھی پچھلے 6-7 سال سے چل رہا ہے. یہ ماضی کی بات ہے. آسیہ کا کیس جو ہے وہ ممتاز قادری کے کیس سے کوئی زیادہ بڑا کیس نہیں ہے. یہ ماضی کا قصہ ہے, اب ایسی بات نہیں ہے. اچھا, غامدی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اس موضوع پر میری غامدی صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ قانون ہے یہ کسی صورت اسلامی قانون نہیں ہے, کیونکہ فقہا جتنے بھی اسلامی فقہ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی شخص کو توہین رسالت پر قتل کر دیا جائے. کیا پاکستان کی حکومت کوئی ایسا پلان رکھتی ہے کہ اس کے کم سے کم پروسیجر میں, اس کے پروسیجرل لا میں کچھ تبدیلی کر دی جائے؟ جی بالکل, پروسیجر میں اگر کوئی نقص ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, تبدیلی ہو سکتی ہے. انسٹیڈ آف پولیس اسٹیشن میں اس پہ میں مثال کے طور پر رانا صاحب صرف ایک جملہ, رانا صاحب, پولیس اسٹیشن میں اس کی ایف آئی آر کاٹنے کی بجائے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجسٹریٹ پہلے انویسٹیگیٹ کرے اور پھر ایف آئی آر کاٹی جائے فار ایگزامپل؟ میرا خیال اب بھی یہ ہے کہ شاید یہ ایس پی رینک آدمی جو ہے اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے. جو اب میں شور نہیں ہوں لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہے. اور ایس پی کا رینک جو ہے وہ میجسٹریٹ فرسٹ کلاس 20, 17 یا 18 گریڈ میں ہوتا ہے, اور ایس پی کا رینک بھی جو ہے وہ 17 یا 18 گریڈ کا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آلریڈی ہے. میرے خیال میں اس پہ ہو سکتا ہے مجھے پھر میرا علم نہ ہو, کیونکہ ایسا میری مطالعے کے مطابق نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز, کیا ایسا کوئی پروسیجر یا کیا ایسا کوئی پروسیس اس وقت آپ کی حکومت کے زیر مطالعہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی جائیں جس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ملکی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی اس قانون کی عملداری پر یا جس طرح سے یہ قانون ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس میں کچھ تبدیلی آ سکے؟ کوئی ایسے پروپوزلز ہیں آپ کے پاس؟
इस वक्त कोई प्रपोजल अगर कोई ज़ेरे गौर है कौमी असम्बली पे तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये प्रपोजल अगर कोई पेश करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि इसमें गुंजाइश स्पेस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ या आप ये कहें कि फलां आदमी ने तौहीन रसालत की है और वो एट्रीब्यूट करे कि उसने ये बात की है, अगर कल को अदालत में साबित हो जाए कि या तफ्तीश में साबित हो जाए कि उसने ये बात नहीं की, तो ये बात फिर मीनिंग देयर बाई ये है कि फिर उसने की है, उसने की है। तो फिर इस कानून के तहत जो आदमी इल्जाम लगाए या तो वो साबित करे, और अगर वो साबित ना कर सके तो फिर खुद भी वो फिर उसी का मुजरम है, उसने फिर तौहीन अदालत की है, बल्कि तौहीन अदालत गढ़ी है उसने। तौहीन रसालत जी, ये तौहीन रसालत या तौहीन इल्हामी किताब गढ़ी है। जी। तो ऐसा आदमी जो आज खुद जो है वो तौहीन अदालत गढ़ के किसी दूसरे को जो है वो फंसाने की कोशिश करता है, वो तो उससे भी बड़ा मुजरम है जिसने जो बराह रास्त जो है वो तौहीन अदालत का तौहीन रसालत का मुर्तकब होता है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी फिर वही उसी तरह से जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। ये मेरी जाती राय है, लेकिन इस बारे में मैं समझता हूँ कि जो उलमाए कराम हैं वो इसमें कोई बेहतर राय दे सकते हैं, और उनको चाहिए हमारी जो तो क्या हुकूमत की तरफ से आप ही कम से कम इनिशिएट ऐसा नहीं कर सकते कि आप पंजाब हुकूमत की तरफ से समरी विफाक को भेजें और उनको बताएं कि जी ऐसा किया जा सकता है? देखिए ये क्योंकि फिका का मसला है तो इसलिए मैं कोई आलम दीन तो नहीं हूँ, तो इसलिए ये मामला जो है ये यानी ऐसे लोग जो इस बात के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं उनकी तरफ से जो है वो इनिशिएट होना चाहिए, और अगर कोई करे तो मैं आज लॉ मिनिस्टर मैं तो उसको वेलकम करूंगा। नहीं राना साहब, फिका का मसला तो ये ना कि इस पर सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे। फिका का मसला तो है ही नहीं है। फिका का मसला तो ये ना कि कोई शख्स तौहीन रसालत करता है उसको सजा मौत होनी चाहिए, ये मसला है ना। लेकिन फिका का ये मसला तो नहीं है कि उसको ये पर्चा कैसे कटेगा या एसपी करेगा या मजिस्ट्रेट करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन, या जज किस तरह से, ये तो फिका का मसला नहीं ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर भी देखें, इसके ऊपर भी जो है वो फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट्स हैं कि जो है जो मैंने बात की है इसके भी कोई आर्गूमेंट्स हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बहस हो सकती है। तो बहस फिर नेशनल देखें ये जो तौहीन अपना तौहीन का वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसके ऊपर हमने कितना काम किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और हमने वो लॉ पास किया तो सारे जो पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया सर आपको, इस पर पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया आपको। तो देखिए इन चीजों को भी आप ध्यान में रखा करें। आप पूरी दुनिया ने पंजाब असेंबली को अप्रिशिएट किया जब उन्होंने लॉ पास किया, और मौलवियों के खिलाफ जाके किया तो और बड़ी आपने अपनी ताकत का और पार्लियामान की बालादस्ती का सबूत दिया। कोई हमने जो है उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल उसको अमेंड करने या उसके ऊपर कंप्रोमाइज में आने की जो है वो बिल्कुल, आप पार्लियामान आपके पास है, आप पार्लियामान के नुमाइंदे हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी जाहिर है उस वक्त तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, और बाकी सारे इदारे जाहिर है पार्लियामान के नीचे ही आने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये गुफ्तगू हुई मोहतरम सनाउल्लाह साहब से, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर कानून से। तफसीली गुफ्तगू ही मैंने कोशिश की कि इसको बिल्कुल एडिट किए बगैर, जिस तरह है उनसे भी मैंने यही कहा था कि मैं इसको एडिट किए बगैर पूरा मौक़िफ़ उनका मैं आप तक पहुंचा दूंगा, और ये मैंने पहुंचा दिया। उनसे ज़ाहिर है सख्त मैंने सवालात किए और वो ज़रूरी भी थे, क्योंकि इस मामले को जब तक हम पूरी संजीदगी के साथ और पूरी सख्ती के साथ स्ट्रेट सीधे सवालात और सीधे तरीके से इसको जब तक हल करने की कोशिश नहीं करेंगे ये हल होगा नहीं। और मेरे ख्याल में मुतबादिल के ज़रिए मैंने कोशिश की कि इस मौजू पर तमाम मुमकिना जो नुक्ता हाय नज़र हैं वो मैं आपके सामने पेश कर दूँ। मोहतरम खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात भी आपने सुन ली, गामदी साहब की बात भी आपने सुन ली, मुफ्ती कवी साहब की बात भी आपने सुन ली, सिविल सोसाइटी से जिब्रान नासिर की बात भी आपने सुन ली, और हुकूमत की जानिब से जो हमारे वज़ीर कानून हैं पंजाब के मोहतरम सनाउल्लाह साहब, उनकी बात भी आपने सुन ली। मैं इस प्लेटफॉर्म से यही चाहता था कि मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र इस मौजू पर बात करें और हम ये जानने की कोशिश करें बहसीत कौम के मसला है क्या और इसे किस तरह से हल किया जा सकता है। मुझे सिर्फ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई मोहतरम
خادم رضوی صاحب سے بات کر کے میں چاہتا تھا کہ ان سے تفصیلی گفتگو، ان کی بات سنی جائے، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں، لیکن یہ بڑی بدقسمتی تھی کہ وہ شاید اس موڈ میں نہیں تھے، یا شاید وہ ایک خاص ٹرینس میں ہیں، اس ٹرینس میں کوئی شخص بات سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن بات نہ سننے کی وجہ سے ان کے جملے تشدد کے جو راستے کھل رہے ہیں اس پر یقیناً سوالات اٹھائے جانا چاہیے، اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ایسے افراد سے ضرور سوال کریں کہ وہ کسی بھی طرح سے تشدد کا راستہ جو اپنانے کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یا جو قانون کی بالادستی کے خلاف کوئی بھی بات کرتے ہیں، وہ کسی بھی صورت کسی مہذب ریاست کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو یہاں پر اس وقت آپ کو اسکرین پر میرے جو نمبرز ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ اس پہ کال کر سکیں گے، میں اگلے کچھ دیر تک آپ کی کال لے سکوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ کے پیغامات ہیں میں ان کو بھی دیکھ لوں۔ بہت سارے ظاہر لوگ اس میں شامل ہیں اور جو سن رہے ہیں ہمیں۔ سلیم میر آپ کا بہت بہت شکریہ، محمد ملک آپ کا بھی بہت شکریہ، جبران علی باس آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ساتھ ساتھ ہیں، مقبول احمد آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ساتھ ساتھ رہے۔ میں یہاں پر اب جو لوگ کال کرنا چاہیں وہ کال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی میں کالز نہیں لے سکتا تھا، اس وقت کوئی لائن پر ہیں، اگر میں دیکھ لوں کہ کون ہے۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ عبدالباقی بات کر رہا ہوں جی عبدالباقی کراچی سے بات کر رہے ہیں، جی کہیے۔ اچھا میں میری اچھی نہیں کیونکہ میں بلوچ ہوں۔ جی اچھا میں لو پڑھ رہا ہوں، مگر میں یہ ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس میں جو پروسیجر جو لو ہے اس میں صرف 2 گواہ چاہیے، یعنی کوئی بھی الزام لگا ہے اور ان گواہوں کی نہ کوئی کیا کہتا ہے تزکیہ شہود وغیرہ اس چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ آصف بیری کیس کو ابھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی صرف مولوی جو ہے وہ وہاں موجود نہیں تھا اور اس کے کہنے پر جو ہے اس کی گواہی کو مانا گیا۔ یعنی اس قانون کو اگر زیادہ اسٹرکٹ کر دیا جائے، یعنی اس کی لا آف ایویڈنس جو ہے اس کو زیادہ کر دیا جائے تو میرے خیال سے اس پہ زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ جی 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 عبدالباقی بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے آلریڈی بات کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرے دوست بھی اگر چاہیں اور اس میں پروگرام میں شامل ہونا تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ سرفراز احمد بھٹی آپ کا بھی شکریہ، آپ کہتے ہیں جی کہ آسیہ بی بی پر جو تو ایف آئی آر بھی اس ملا کی طرف سے درج ہوئی تھی جو خود موقع پر تھا ہی نہیں۔ میں اس پر تفصیلی ہم بات کر چکے ہیں، اس لاء میں ظاہر ہے ایک بات تو یہ ہے، جس طرح محترم غامدی صاحب نے بھی کہا، جس طرح مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی کہا کہ اس لاء میں جو پاکستان میں سب سے زیادہ اکثریت ہے وہ ہے فقہ حنفیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی، اور فقہ حنفیہ میں اجازت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نان مسلم ہے اس پر یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے، کیونکہ وہ آپ جو اسلام ہی کو نہیں مانتا، وہ تبھی تو وہ نان مسلم ہے، اور وہ رسول بھی نہیں مانتا، تو اس لیے اس پر توہین رسالت کا کیس نہیں فائد ہو سکتا، یہ فقہ حنفیہ کہتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اہم ہے بات کہ جو مسلمان بھی ہیں ان کے لیے بھی امام ابو حنیفہ نے ایک خاص پروسیس رکھا ہے، 3 روز تک ان سے گفتگو کی جائے، انہیں بتایا جائے، اور اگر وہ اپنا موقف واپس لے لیتے ہیں تو پھر یہ بات ختم کر دی جائے۔ تو یہ ظاہر ہے اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، اور پاکستان میں جو لاء ہے وہ غامدی صاحب کے مطابق بھی اور مفتی عبدالقوی صاحب کے مطابق بھی وہ غیر اسلامی ہے اس لحاظ سے کہ اس کی اسلام میں کوئی اساس دکھائی نہیں دیتی۔ دیگر احباب بھی اگر چاہیں، ہمارے نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں کال کرنا اسکائپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے، واٹس ایپ کا نمبر آپ کو دستیاب ہے، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ رانا فرحان وہ کہتے ہیں جی کہ فضول آدمی سے بحث کرنے کا کیا فائدہ، اور کسی اور بندے کو آن لائن لینا چاہیے تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اہم یہ تھا کہ ایک تو جو عالمین ہیں ان سے گفتگو کی جائے، اسی طرح مولوی جو ہیں خادم صاحب ان کی بھی رائے لی جائے کیونکہ وہ بہت ایکٹیو ہیں، اسی طرح سول سوسائٹی سے بھی رائے لی جائے اور حکومت سے بھی رائے لی جائے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بیلنس بات آپ تک پہنچے، اور میں اپنے کوئی کمنٹ 1 گھنٹہ بیٹھ کے میں صرف خود بات کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ تک مختلف نقطہ نظر پہنچا دوں اور اس کے بعد فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دوں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ قانون اور جس قانون کے حوالے سے آپ دیکھتے ہوں گے بڑے جذباتی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس سے حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے ایک طرف تو اس قانون کا انتہائی منفی جو اثر ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اچھا ایک کال ہے، وہ کال لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر۔ جی ہیلو
جی آداب، کون بات کر رہے ہیں؟ جی عاطف بھائی آداب. جی آداب، کون بات کر رہے ہیں؟ میں علی احمد جان کر رہا ہوں. جی علی علی احمد عرض کر رہا ہوں. جناب کہیے. آپ کی گفتگو سنی اور ساتھ ہی ساتھ جی میں کہہ رہا ہوں کہ گفتگو کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب اور رامدی صاحب کی گفتگو بھی میں نے آدھی سن لی. یہ ہے کہ جس طرح ثناء اللہ اپنے چاگی کا اظہار کیا کہ بطور ریاست اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اگر صحیح طریقے سے ادا کریں، نصاب میں جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس وقت اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی نوجوان نسل جو آنے والی جو نسل ہے، اگر ان کو اس چیز سے بچانا ہے کہ اس میں مستقل مزاجی اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹینس والی چیزیں اگر ان کو سمجھانی ہے، پڑھانی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو نصاب پہ توجہ دینی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو روکا جا سکتا ہے نا ریاستی طور پر. ایسے لوگوں کی پوچھ پناہی کی جاتی ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت اور اوریا مقبول جان صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں. تو ریاست تو اس کے خلاف پیمرا جتنے بھی وہ اس کے خلاف ایکشن تو لے سکتے ہیں. اس سے اگر حکومت کی جانب سے کوئی جب تک ہماری ریاست اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں کرتی تو اسی طرح جو ہے نا واقعات سانحات رونما ہوتے رہیں گے اور ہم جو ایک ہماری جو قوم ہے اس کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ اگلے کوئی بھی واقعہ ہونے تک ہم خاموش رہ جاتے ہیں. ضرور، درست بات. ٹھیک، شکریہ، بہت شکریہ، اچھی بات. جی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیر پا انداز سے ہم اپنے معاشرے کو پرامن بنائیں تو اس کا طریقہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نصاب میں تبدیلیاں لائیں، بچوں کو انسانوں سے مذہب یا فقہ یا مسلک کی بنیاد پر نفرت سکھانے کی بجائے انہیں آپس میں بطور انسان محبت سکھائیں اور سوال کرنا سکھائیں تاکہ وہ تحقیق اور جستجو کا راستہ اپنائیں، نہ کہ تشدد کا. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو لوگ اس تشدد میں مبتلا بھی ہوتے ہیں یا جو انوالو ہوتے ہیں، جو ملوث ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ بھی اسی نظام کا پروڈکٹ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. امریکہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ کوئی دوست ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہیں. ہیلو ہیلو جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر احمد بات کر رہا ہوں یہاں سے یو ایس اے سے. جناب اور آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک اہم پوائنٹ یہاں یہ بھی بتانے والا ہے جی کہ اگر کسی عالم دین پہ جو اس وقت بات سننے کو تیار نہیں، جیسے صابر رضوی صاحب ہیں، جی اگر ان پہ کل اٹھ کے کوئی توہین رسالت کا الزام لگا. ہیلو ہیلو احمد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جناب کہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے صابر رضوی صاحب خادم رضوی صاحب موقع بیان کرتے جی، ہیں، خادم رضوی تو صاحب، کیا اگر کوئی شخص صابر رضوی صاحب پہ کل توہین رسالت کا الزام لگا دے تو کیا اسے وہی کرنا چاہیے جو ممتاز قادری؟ جی شکریہ. احمد امریکہ سے کال کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خادم حسین رضوی صاحب پر ہی کوئی یہ الزام لگا دے تو پھر وہ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے، اور کیا وہ اپنے بارے میں بھی یہی رائے رکھیں گے کہ ان کا قتل پھر ایک جائز قتل تھا. ہمارے دوست آپ کال کر رہے ہیں دنیا بھر سے. ہم اچھا جرمنی سے کسی کی کال آئی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ دوبارہ سے بتائیے. تھوڑی آڈیو بند کر دوں. جناب السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں عرض کر رہا ہوں جرمنی سے. جی تو میرا خیال ہے میرے پاس وہ یہاں آواز جو ہے ریباؤنڈ ہو رہی ہے، میں ذرا وہ بند کر لوں. جی وہ ضرور بند کر دیجیے، اگر ورنہ وہ ٹاک بیک پہ واپس آئے گی آواز اور وہ گڑبڑ ہوگی. اب ابھی میں نے کر دی ہے اپنی وہ جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ نام بتائیے اپنا. تو یہ میں جی سلیم میرر کر رہا ہوں جرمنی سے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ خطرہ ہے جس طرح پروگرام کر رہے ہیں. تو میرا سب سے زیادہ میں ابھی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو. ایک سیکنڈ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، دوبارہ بات کیجیے. جی کیونکہ
वीडियोस में अक्सर देखता रहता हूँ, दूसरे जो मौलवी हजरात हैं वो तो कहीं छुपे हुए हैं या वो कहीं मस्जिदों में कर रहे होंगे। तो खादम साहब रिजवी साहब की जैसी एक रिजवी मीडिया यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, अगर वो देखें तो उस पे आम सरे आम जो खादम साहब रिजवी साहब है वो इस तरह के जो कातिल हैं उनको सपोर्ट करते हैं और इस तरह लोगों को एनकरेज करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर, और उनके नाम पे लोगों के जज्बात को उभार कर वो इस तरह के काम करने वालों के को, जैसा कि एक यूके के अंदर एक बंदे ने एक अहमदी मुसलमान को जो एक दुकान के अंदर काम करता था कत्ल कर दिया था उस पर जो भी इल्जाम लगाकर, तो उसकी भी ये बहुत सपोर्ट करते रहे हैं और उसको बहुत अच्छा कहते रहे हैं। तो इस तरह के अवामिल जो हैं वो अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा करते हैं। अभी पिछले 4 हफ्ते के अंदर ये मिशाल खान जो है अपना मिशाल खान शहीद के अलावा 3 अहमदी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि वो अहमदी हैं और उनको जो कत्ल करने वाले हैं वो खुद इस चीज का इकरार करते हैं। दूसरा, मैं अभी ये मिशाल खान के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर मैं फॉलो करता रहा हूं कि कौन ऐसा बंदा है जो मिशाल खान के खिलाफ कमेंट करता है। तो मैंने उसमें, आप भी अगर चेक करें, कोई भी दोस्त चेक कर सकता है कि अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से खादम साहब रिजवी साहब का मोतकद निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी इंतहा पसंद अनासर हैं, अभी जितने भी लोग ये खादम साहब रिजवी साहब को फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके अंदर वही जज्बात है जो मिशाल खान को शहीद करने वालों के दिलों में थे, और वो नफरत और वो गुस्सा और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत को लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करके लोगों के ज़हनों में ये फतूर भर रहे हैं कि इस तरह के काम करना जिस तरह मुमताज कादरी ने किया है बहुत अच्छा है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको मिल जाएगी इससे, और क़यामत वाले दिन आप जो है वो उनसे ये जो है वो इनाम पाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सब जरूरी है, सबसे ज्यादा बाकी सारी चीजें कानून किस तरह का है उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज है कि इस तरह के अनासिर जो आम मस्जिदों के अंदर जुलूसों के अंदर बैठकर खादम साहब रिजवी साहब लोगों को दिलों को खराब कर रहे हैं, उनके ज़हनों को खराब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी है इस तरह के लोगों को लगाम डालना, इन पे पाबंदी लगाना कि वो पब्लिक को इस तरह फसाद पे उभारते हैं, उनको फसाद के लिए तैयार करते हैं। ये तो आप एक मुमताज कादरी की बात अभी ये राना सरावला कर रहे थे, मैं कहता हूँ ये मुमताज कादरी बनाने वाली फैक्ट्री है, ये खादम रिजवी साहब और इन जैसे बंदे इस वक्त इनसे ज्यादा एक्टिव इस वक्त मुझे कोई बंदा नहीं नजर आता। और ये एक मुमताज कादरी को फांसी देने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये खादम साहब रिजवी साहब मुमताज कादरी बनाने की फैक्ट्री ठीक है जो इन्होंने लाइन में लगाए हुए हैं। जितने भी लोग इनके सामने बैठे होते हैं उनमें से कोई ना कोई मासूम बंदा जो इन बातें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आकर किसी ना किसी को जाकर शहीद कर देता है, किसी ना किसी को कत्ल कर देता है। ज्यादा जरूरी ये चीज है कि ये खादम साहब रिजवी साहब जैसे बंदों को पाबंदी लगाई जाए। आ गई आपकी बात, ठीक है, लोगों के ज़हनों को आ गई बात, गंदा ना करें। और जिसको अदालत पाकिस्तान की अदालत आलिया ने सजा दी है फांसी की, वो अदालत की तौहीन है अगर उसको कहा जाए कि वो अदालत ने सारा काम गलत किया है और लोगों को इस पर उकसाया जाता है। ठीक है सलीम, शुक्रिया। सलीम से बात हो रही थी, जर्मनी से कॉल कर रहे थे और वही कहते हैं कि नफरत अंगेजी को हवा देने वाले जितने भी अनासिर हैं, हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब को मैंने उनसे ये बात करने की वजह यही थी कि उनकी बेशुमार ऐसी वीडियोज हैं जिसमें वो खुल्ला अब जो है वो एक तरफ मुमताज कादरी जैसे कातिल को वो उसको बेहतर कह रहे हैं और साथ ही साथ हीरो करार दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो इसी तरह मौलवी अजीज उनके बारे में भी हम ज़ाहिर बात कर चुके हैं। और ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं जो इंसानों के दरमियान सिर्फ नजरियाती बुनियाद पर न सिर्फ तफरका पैदा करते हैं बल्कि नफरत अंगेजी भी तशद्दुद की हद तक ले जाते हैं, उनको जरूरी तौर पर रोकना चाहिए। हम बात करते हैं, मोहम्मद अहमद कॉल कर रहे हैं गालिबन स्काइप के जरिए। जी मोहम्मद अहमद आदाब। हेलो जी मोहम्मद अहमद आदाब। जी महमूद अहमद बात कर रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। हेलो जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपको जी कहिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। मैं बस इतना आपसे, मैं आपका टाइम भी बहुत कम लूंगा, मैं ब्रीफ बात करूंगा। जी इस सब तौहीन रसालत करते ही मौलवी हैं, सही, और कभी भी मौलवियों ने अपने पर इस्लाम नाफिज नहीं किया, क्योंकि कुरान करीम कहता है जो कहते हो करते क्यों नहीं हो। सही, कभी भी मौलवी ने अपने पर इस्लाम नाफिज नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है मौलवियों का तौहीन रसालत करते हुए डॉक्टर आमिर लियाकत। सही,
آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بردہ شریف میں قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور ماں بہن کی گالیاں وہ اوپن دے رہا ہے. صحیح. تو کوئی بھی اس قوم میں شرافت ہے, عقل ہے, وہ اپنے پر قانون اس کو قانون ٹھیک ہے. اتنا ہی ایک ہے کہ ابھی آپ نے رضوی صاحب کا انٹرویو لیا جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اتنی ماں بہن کی گالیاں. میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ میں چاہتا تھا کہ ان سے اس تفصیل کے ساتھ ان پر بات کروں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ توہین رسالت پاکستان میں نہ کرسچن کرتا ہے, نہ مسلم کرتا ہے, نہ ہندو کرتا ہے, کوئی بھی نہیں کرتا, صرف سب سے زیادہ توہین رسالت کرتے ہی مولوی ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. کبھی بھی اپنے اوپر اسلام ٹھیک ہے, شکریہ. کیا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, ایک اور دوست ہیں ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے. جی آداب عرض ہے. ہیلو جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو بادل صاحب کی جو گفتگو تھی وہ اور جو رانا صاحب آپ کا ادب کا اختیار ہے اور جہالت کا اختیار ہے. اچھا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سنیے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ دوبارہ کال کیجیے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. جو دیگر احباب ہیں, نمبرز موجود ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں. میں بہت معذرت چاہوں گا, میں زیادہ دیر کالز نہیں لے سکوں گا کیونکہ کافی تاخیر ہو گئی ہے. مجھے ظاہر 9 بجے پروگرام ختم کرنا تھا اور اب 10 بج رہے ہیں میرے پاس یہاں پاکستانی وقت کے مطابق. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. بہت تفصیلی گفتگو ہوئی. میں چاہتا تھا کہ آپ احباب سے بات ہو اور اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کیجیے. اچھا, ایک اور آخری کال لے دیتا ہوں میں. جی ہیلو جی, السلام علیکم. جی آداب عرض ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی علی, کہیے. جی بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کی پروگرام پہ ابھی میں نے دیکھا کہ آپ کا پروگرام ہے, میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے ایک بہت بورڈ قسم کا انیشیٹو لی ہے. بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی ہمارا مسئلہ ہے, میرا تو یہ خیال ہے کہ اتنا ڈیپلی روٹڈ ہو چکا ہے کہ وی آر ویل بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کو بولتے ہیں. صحیح. ابھی آپ جنازوں کا دیکھ لیں, وہ مشال خان کا جنازہ جو تھا, کوئی جو مولوی صاحب تھے وہ راضی نہیں تھے ان کا جنازہ پڑھنے میں. اور دوسری طرف آپ ممتاز قادری کے جنازے کی ویڈیو دیکھ لیں اور وہ آپ دیکھیں کس طرح اتنا بڑا اجتماع شاید پہلے کبھی پاکستان میں ہوا نہیں جتنا اس لیاقت باغ میں اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ہوا. صحیح. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ڈیپلی روٹڈ ہو چکی ہے اب. اور میرا تو خیال ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اگر وہ اس وقت اپنی بالکل نیریٹو ریورس بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے نا, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا تو خیال ہے کہ اگلے 20-25 سال تک تو یہ نہیں جانی. تو آپ کا اس پہ آپ کے خیال میں ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اس پہ بات. ٹھیک ہے, شکریہ, بہت بہت شکریہ. علی ہمارے ساتھ تھے پاکستان لاہور سے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. میں مزید کالز نہیں لوں گا, لیکن میں صرف آخر میں بات کرتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, میں یہاں جرمنی میں موجود ہوں اور جرمنی کی حالت یہ تھی کہ دوسری عالمی جنگ میں اس کے تمام شہر وہ ملیا میٹ ہو گئے تھے. لیکن اگلے ہی 10 سال کے اندر یہ پورے کا پورا ملک دوبارہ سے نہ صرف کھڑا تھا بلکہ یورپ کی ایک طاقت بن چکا تھا. جس روز ہماری ریاست یہ طے کر لے گی کہ اسے واقعی مسائل ختم کرنے ہیں, تو یقین کیجئے آپ دیکھیں گے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ رہے ہیں آپ, دیٹ وڈ بی اے پوائنٹ آف انیشیٹ. آپ انیشیٹ جب کر دیں گے تو یو ول سی اے ویری ڈفرنٹ کنٹری. دا پرابلم وٹ وی سی ہیئر از اے پرابلم وچ از ڈیپ روٹڈ, یس, بیکاز آف دا پالیسیز آف دا اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کی پالیسی جب تک چینج نہیں ہوگی, جب تک اسٹیٹ خود سپانسر یا سرپرستی کر رہی ہوگی اس طرح کے نفرت انگیز نیریٹوز کی, جب تک اسلام آباد کے دل کے اندر بیٹھ کر مولوی عزیز جیسے لوگ نفرت انگیزی پھیلا رہے ہوں گے اور اس لال مسجد کے بالکل ساتھ جامعہ حفظہ کے اندر لڑکیاں بچیاں ہماری وہ اسلامک اسٹیٹ جیسی بروٹیلٹی
کو وہ جائز بھی قرار دے دی ہوں گی اور بغدادی جیسے دہشت گرد کو وہ خلیفۃ المسلمین تسلیم کر رہی ہوں گی. جب تک مولوی خادم حسین جیسے لوگ مساجد کے اندر انسانوں کو مسالک کی بنیاد پر جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں انہیں درست مان رہے ہوں گے، ظاہر ہے اس وقت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور یہ لوگ باہر اس لیے ہیں کیونکہ ریاست انہیں باہر رکھے ہوئے ہے. جس روز ریاست طے کر لے گی کہ اس پورے نیریٹو کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے نصاب بھی تبدیل ہو جائیں گے، انہیں محبت پڑھائی جائے گی، انہیں انسانیت کا درس دیا جائے گا، انہیں اخلاقیات جو نظریاتی بنیادوں پر سکھانے کی بجائے انسانی بنیادوں پر سکھائی جائیں گی. اور پاکستان میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص جس کا کوئی بھی مذہب ہو اسے ریاست برابر جو ہے وہ تسلیم کرے گی اور اس کے حقوق برابر دے گی. یہ وہ معاملہ ہے جو ریاست اب تک نہیں کر رہی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ملک کا دفاع اور ملک میں جو ہے وہ انفراسٹرکچر اور سڑکیں اور میٹرو بسز اور میٹرو پل اور فلائی اوورز، یہ قوم نہیں ہے. قوم اس وقت بنے گی جب ملکی جو ریاست ہے، جو ملکی حکومت ہے وہ قوم پر خرچ کرنا شروع کر دے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قوم کا مطلب، پاکستان کا مطلب 7,96,096 مربع کلومیٹر نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا مطلب 200 ملین انسان ہیں. وہ 200 ملین انسان کسی ریگستان میں کھڑے ہوں گے تو وہ پاکستان بن جائے گا، وہ کسی افریقہ کے کسی جنگل میں بیٹھیں گے تو وہ پاکستان بن جائے گا. وہ جہاں پر بھی ہوں گے پاکستان وہی ہوگا. جو ہماری قوم ہے وہی ہمارا پاکستان ہے. اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی اور سمت میں استعمال کرنے کی بجائے ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانی ترقی میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. جس روز ریاست یہ طے کر لے گی اور جس روز لوگ کھڑے ہو کر اپنے حقوق مانگنا شروع کر لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پاکستان بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں نے کوشش کی کہ بہت غیر جانبدارانہ انداز سے، غیر جذباتی انداز سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے. کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے، کوئی شخص کسی شخص پر الزام لگا کر اس کے پھر پورے خاندان کی زندگی عذاب کر دینا، یہ انتہائی خوفناک عمل ہے. اور اس کو روک تھام کے لیے ضروری تھا کہ اس پر تفصیل سے کھل کر بات ہو. اور ظاہر ہے کہ ہم کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ یہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح سے بھی توہین کا کوئی ایلیمنٹ نکلے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانون انسانوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. 95% سے زیادہ کیسز میں یہ اس ذاتی اناد اور ذاتی بغض کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، پیغمبر اسلام کے نام پر اس طرح کا قانون خود پیغمبر اسلام کی توہین کے زمرے میں آتا ہے. وہ انسان جو انصاف کا نمائندہ رہا، وہ انسان جس نے انسانیت اور مساوات سکھائی، اس کے نام سے جوڑ کر آپ کوئی ایسا قانون بنا دیں جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہونا چاہیے، یا ہر صورت میں اسے زیادتی ہی سمجھنا چاہیے اور اس کی کھل کر مذمت بھی ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. متبادل سے مجھے یعنی عاطف توقیر کو اجازت دیجیے. یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر جو ہمارا چینل ہے عاطف توقیر، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ دیر میں وہ وہاں پر موجود ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا عاطف توقیر آفیشیل پیج ہے فیس بک پر، اور ساتھ ہی متبادل جو پیج ہے اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہیں پر موجود رہے گا. کوشش کیجئے کہ ہماری یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچا دیجئے، اپنی والز پر شیئر کر دیجئے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہوگا جس سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک محبت اور انسانیت کا پیغام پہنچا سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس قافلے میں شامل ہو سکیں گے جو تبدیلی کا قافلہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے. آداب.